حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے یعنی گردن کٹا دیتا ہے، سب سے بڑی پونجی ہے جان، 10 20 50 روپے یا 50 کروڑ روپے دے دینا، یہ مال کی قربانی، جس کو اللہ نے جیسا ظرف دیا اس حساب سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی 10 روپے دے کے دل دکھنے لگتا ہے اور کوئی 10 بیگھہ زمین دینے کے بعد بھی مسکراتا رہتا ہے۔ بہت بڑے بڑے مدارس ہیں جس میں 100 ایکڑ زمین مالداروں نے وقف کر، آج اس 100 ایکڑ زمین کی قیمت ہے اربوں روپے۔ آج ان کا بیٹا ترس رہا ہے کہ کاش میرا باپ نہیں وقف کرتا، وہ زمین رہ جاتی تو ہم ارب پتی ہو جاتے۔ یعنی یہ بری نیت، حالانکہ زمین اس کی ہوگی نہیں لیکن نیت چونکہ خراب ہو گئی اس لیے یہ اجر عظیم سے محروم۔ اور وہ کیسا بڑا باپ تھا جس نے کہ 100 ایکڑ زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ یہ اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے۔ تو مال کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور مال کی قربانی سے دل بھی پاک ہوتا ہے اور مال بھی پاک ہوتا ہے۔ مال کے بعد ایک اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو قربان کر دینا، اولاد کو عالم بنانے کے لیے وقف کر دینا، اولاد کو مجاہد فی سبیل اللہ بنا دینا، اولاد کو لے کے میدان جنگ میں جا کے شہیدوں کا باپ کہلا جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک ہے کہ اپنی جان قربان کر دینا، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ جو شہید اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹا دے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک ہی جمپ، ایک ہی جست کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، زنا کے، شراب کے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی قربانی ہے۔ 100 سال ڈیلی 1 لاکھ بار درود شریف پڑھنا یہ آسان ہے، اور اپنی گردن کٹا دینا یہ مشکل کام ہے۔ بخیل لوگوں سے 1000 بار کلمہ شریف پڑھوا لیجیے، وہ پڑھ لے گا، لیکن 100 روپے اس سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کلمہ شریف پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، منہ ہلا پڑھ لیا، لیکن مال دینے میں بہت سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ اور تو مال، جان بہت بڑی دولت ہے۔ 1 کروڑ بار کلمہ شریف پڑھنا آسان ہے، مگر گردن کٹانا یہ مشکل کام ہے۔ اور جو مشکل کام کرے گا اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں گردن کٹاتا ہے۔ لیکن جو روزانہ پابندی کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، آیا ہے حدیث میں کہ رات میں جو سورہ یاسین شریف پڑھے پابندی سے، اگرچہ پڑھنے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، پڑھنے میں قاعدے سے جو ٹھیک سے پڑھتے ہیں، جو سورہ یاسین شریف ڈیلی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سے شہیدوں کے ساتھ میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیاں بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح 20 سال درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے والا عالم کہلاتا ہے، جو عربی زبان پہ دسترس حاصل کر لے، نحو پڑھے، صرف پڑھے، معانی پڑھے، بدیع پڑھے، اب صاحب فقہ پڑھے، تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، تب وہ عالم ہوتا ہے۔ اور جو 40 حدیث یاد کر لے، ہر جلسے میں صرف ایک بات یاد کر لے، 40 جلسے کے بعد اگر 40 حدیثیں یاد ہو گئی تو سمجھ لیں قیامت کے دن اسے عالموں کی جماعت میں اللہ اٹھا لے گا۔ یہاں ہر سال 10-20 جلسے لوگ سنتے ہیں، لیکن اس جلسے کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس جلسے سے کیا سیکھا، کوئی جواب نہیں مل پایا۔ آپ نے گڑھوا کے جلسے میں فلاں تاریخ کو اس جلسے سے آپ نے کون سی بات حاصل کر لی؟ نہیں۔ اسی طرح ہم نہیں بولتے ہیں، جیسے فجر کی نماز پڑھے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اگر ہم بول دیں اس نمازی سے کہ آپ نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، امام صاحب نے دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، وہ سر کھجلانے لگتا ہے، معلوم نہیں اس کو، چونکہ دماغ حاضر نہیں رہتا۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ پچھلے جمعہ کے امام صاحب نے کیا خطاب کیا تھا، نہیں معلوم ہے، چونکہ آپ کا دماغ حاضر ہی نہیں تھا۔ جیسے ابھی میں نے خطبہ پڑھنے کے بعد کیا کہا آپ نے نہیں سنا، چونکہ آپ کی ساری توجہ وہاں چلی گئی تھی۔ ادھر ایک آدمی آیا ہے، بول رہا ہے، اب وہ خطبے میں کس آیت کی تلاوت کی، وہ کس ٹاپک پہ آج خطاب کرنا چاہ رہا، اتنے لوگ ہیں، بمشکل تمام 2-4 لوگوں کی توجہ ہی اس پر گئی ہوگی کہ مولانا نے کون سی آیت پڑھی اور کس آیت پہ خطاب ہونے والا، چونکہ آپ کی توجہ ہی نہیں، آپ کا دماغ ہی نہیں رہا۔ بس آپ مجلس میں آتے ہیں، کوئی مقصد لے کے آنا ہے کہ آج ہمیں ان کی تقریر سے ایک بات سیکھ کے چلے جانا ہے۔
صرف کٹسی نبھانے یا رسم نبھانے یا 1 گھنٹہ آ کر کے ٹائم برباد کر کے چلے جانا، یا پھر ہمارے دوست اس جلسے کے سیکریٹری ہیں اس کا دل رکھنے کے لیے ہم آ گئے. جلسے کا فیض اس لیے نہیں مل رہا، جلسہ ہو رہا ہے آدمی کا گھمنڈ بڑھ رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے آدمی کی جہالت بڑھ رہی ہے. عالموں کی صحبت میں لوگ رہتے ہیں، اس سے فیضیاب نہیں ہوتے. پیر صاحب کا پاؤں دباتے ہیں مگر فیض سے محروم رہتے ہیں. جبکہ ہر مجلس آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا کرتی ہے. یہ ہونا ہی چاہیے. جب جب وہ تقریر سنے اس کی حالت پہلے سے اچھی ہو جائے. جب جب وہ نیکوں کی صحبت میں رہے پہلے سے ان کا حال بدل جائے. اگر پہلے اور تقریر سننے کے بعد جلسے میں شرکت کے بعد دونوں حال اگر برابر اور یہ حال زیادہ خراب ہو گیا پہلے کے مقابلے میں، یہ سمجھ لیں کہ وہ شخص بدنصیب ہی نہیں بلکہ سارے فیض سے محروم. جن کے 2 دن یکساں ہو جائیں وہ سمجھ جائیں کہ وہ خسارے اور گھاٹے میں. یعنی جیسے آج ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور کل بھی 5 وقت کی نماز پڑھی، دونوں دن سیم ہو گئے، تو وہ سمجھ لیں کہ بہت بڑے فائدے مند نہیں ہے وہ انسان. آج 5 وقت کی نماز پڑھا، کل 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ آدھا پارہ قرآن کی تلاوت بھی کر لے تو آج سے کل والا دن اس کے لیے بہتر ہے. یہ سمجھ لیں اس کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر جلسے، ہر تقریر اور ہر بار عالموں کی خدمت کے بعد زندگی میں کچھ نہ کچھ انقلاب آنا چاہیے. اور اگر انقلاب نہیں آیا تو سمجھ لیں کہ وہ شخص دریا کے پاس رہنے کے بعد بھی پیاسا رہتا ہے. کہا کسی شاعر نے کہ وہ شخص جب بھی ملا پیاسا. یہ اور بات ہے کہ دریا کے پاس رہتا ہے، یعنی دریا کے پاس رہنے کے باوجود بھی لوگ پیاسے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس وہ ظرف ہی نہیں ہے کہ وہ پانی کو حاصل کر سکتے. فیض سے محروم ہے وہ شخص. اب دیکھیں دینی محفلوں میں شرکت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سینے میں جو انانیت ہے، جو گھمنڈ ہے، جو غرور ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی ہوں، میرے پاس بھی زمین ہے، میرے پاس نوکری ہے، میرے پاس ملازمت ہے، میں گاؤں کا چودھری ہوں، میں سانسد ہوں، میں ودھایک ہوں، میں پردھان ہوں، میں سمیتی ہوں، میں سرپنچ ہوں. یعنی کوئی چھوٹی سی کوالٹی ہے، اب اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. اب اس کوالٹی کی وجہ سے اب سلام میں پہل نہیں کرنا، کوئی سلام کرے تو مسکرا کے جواب نہیں دینا، یہ سمجھنا کہ اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے. یہ آدمی کی کمزوری ہے کہ تھوڑی سی کوئی نعمت ملتی ہے تو آدمی کو غرور پیدا ہو جاتا ہے. چاہے دولت ملے، خوبصورتی ملے، چاہے اچھا داماد مل جائے، چاہے بیٹے کو نوکری مل جائے، یعنی اس کی چال ڈھال سے پتہ چلنے لگتا ہے کہ اس آدمی کو کچھ لگتا ہے کہ ہم ہو گئے ہیں. بولی میں تبدیلی، بیٹھنے کے انداز میں تبدیلی، ملنے میں تبدیلی، اور صاحب سوچ میں تبدیلی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو اس نعمت کے پانے کے بعد غرور ہو گیا. اور یہ غرور اتنا بڑا گناہ ہے. قیامت جب قریب آئے گی، جیسے ہم لوگ اب قیامت کے قریب جا رہے ہیں، دنیا کے وناش کا وقت اب قریب آ گیا. جیسے پودا بالکل سرسبز و شاداب اور لہلہانے لگتا ہے اور اس میں دانے نکل آتے ہیں، بالیاں نکل آتی ہیں، تو اب ہے کہ اب وہ پودا سوکھنے کے قریب جا رہا ہے. اب فصل پک کے تیار ہے، اب وہ کٹائی کا وقت آنے والا ہے. جیسے گیہوں کا پودا کچھ دن پہلے کتنا ہرا لگتا تھا، لیکن اب وہ پودا سوکھ گیا، اب وہ پیلا ہو گیا، اب اس کی ہریالی ختم ہو گئی، یعنی اس کے کٹنے کا دن آ گیا. جب دنیا بالکل شباب پہ آ جائے، سڑکیں، ندی، نالے، ریگستان، ڈیزرٹ، 120 منزلہ مکانات، بکری چرانے والا 110 منزلہ مکان میں عیش کرے گا. حضور سے پوچھا تھا جبرائیل امین نے حضور نے جبرائیل امین سے کہا تھا کہ قیامت کب آئے. تو جبرائیل امین نے سوال کیا تھا سرکار سے کہ وہ سائل بن کے آئے تھے، کہا تھا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی. تو حضور نے کیا کہا تھا کہ جو سائل ہے وہ مسئول سائل سے زیادہ اس تعلق سے نہیں جانتا ہے. کیا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی کم نہیں جانتے ہو قیامت کب آئے گی. تو اب کہا کہ قیامت کی علامت بھی بتا دیجئے، علامت کیا ہے. تو حضور نے جواب دیا قیامت کی علامت یہ ہے کہ جب تم دیکھو گے کہ بکری کا چرانے والا، ننگے بدن رہنے والا، ننگے پاؤں چلنے والا، وہ یتطاولون فی البنیان،
جب بڑی فلک بوس عمارتوں میں اترانے لگیں تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ڈیولپ کر گئے، ہمارا باپ پہلے گائے چراتا تھا، ہمارا باپ پہلے بکری چراتا تھا، ہم لوگ پہلے غریب تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے صاحب، الحمدللہ آج پڑھے لکھے نوکری مل گئی اور آج شہر میں گھر بنا لی، آج ہم ڈیولپ کر گئے۔ ہمارا باپ بیل چراتا تھا اور آج ہم 10 لاکھ کی کار پہ چل رہے ہیں، ہم ڈیولپ کر گئے۔ ہمارا باپ دوسرے کے گھر میں مزدوری کرتا تھا اور آج ہمارے پاس 10 بیگھہ نجی زمین ہے، ہم ڈیولپ کر گئے۔ تو ہماری تو یہ سوچ ہے کہ مکان بنائے تو ہم ڈیولپ کر گئے، نوکری مل گئی تو ڈیولپ کر گئے، باپ دادا غریب تھا مزدوری کرتا تھا، ہم پڑھے لکھے ماسٹر بن گئے، اب ہم بائک پہ چل رہے ہیں، ہم ڈیولپ کر گئے۔ وہ حضور کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے جب تم دیکھو گے کہ ننگے بدن رہنے والا، بکری کا چرانے والا، وہ اگر عمارتوں میں اترانے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی۔ تو جسے ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ نہیں، یہ دنیا کے وناش کا دن قریب آ رہا ہے۔ قیامت کا مطلب دنیا کا وناش ہونا، ختم ہو جانا، لوٹ جانا۔ وہ زمانہ جب وقت جب آئے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا البحار سجرت، یعنی جب دھوپ لپیٹی جائے گی، جب چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، جب سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، اس کی روشنی چھین لی جائے گی، ایک دوسرا سورج آئے گا جو سوا نیزے پہ زمین تانبے کی، زمین بدل جائے گی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طرح دنیا روئی کو دھنتا ہے، روئی کا گالا اڑتا ہے، اسی طرح سارے پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ یہ پہاڑ زمین کا پیلر ہے، جب پیلر ہی اڑنے لگے گا تو زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، یعنی جتنے لوگ زمین میں دفن ہوں گے زمین سب کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ لوگوں میں جان ڈالے گا، پھر اس سے حساب و کتاب لے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے کیا، نام و نمود کی خاطر گھمنڈ اور غرور کیا، نماز چھوڑی، زنا کیا، شراب پیا، 5 ہوٹل میں کیا، کھیت میں کیا، کلیان میں کیا، دل میں چھپ کے حسد کیا، گھمنڈ لایا، غرور کیا، بغض رکھا، جو اندر کی بیماری سب اندر میں رکھا، سب سارے سیاہ و سفید سامنے نظر آ جائیں گے۔ اب زمین گواہی دے گی تم نے بیٹھ کر کیا کیا تھا۔ زمین بولے گی سجدہ کیا تھا یا یہاں زنا کیا تھا، چاہے وہ تنہائی میں کرے چاہے مجمع میں کرے، زمین گواہی دے گی۔ زمین الگ، یہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، یہ دل گواہی دے گا کہ اس دل میں کتنے گندے خیالات اس کے تھے، یہ دماغ بولے گا اس میں کتنا گھمنڈ یہ پال کے رکھا تھا، یہ ہاتھ بولے گا کتنا اتیاچار اور ظلم کیا تھا، شرمگاہ گواہی دے گی کس قدر غلط استعمال میرا اس نے کیا تھا۔ اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ آدمی سے میں پوچھوں گا تم نے یہ گناہ کیا تو جھوٹ بول دے گا نہیں ہم نہیں کیے، تم نے اس کو ستایا تو ہم نہیں ستایا، تم نے یہ کھایا تو نہیں کھایا، تو زبان کھلی ہے تو چپڑ چپڑ چلنے لگے گی، ہم کیے ہیں نہیں کیے ہیں، یہ کیے ہیں وہ کیے ہیں، صفائی دینے لگے گا۔ قیامت کے دن کوئی صفائی نہیں، زبان پہ مہر لگا لے گا اللہ۔ الیوم نختم علی افواہہم، ٹوڈے آئی ول سیل دیئر ٹنگز، میں اس کے زبان کو پر میں مہر لگا دوں گا، and their hands will speak me، ان کے ہاتھ مجھ سے بات کریں گے، یہ ہاتھ بولے گا کیا 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 اس نے، یہ ہاتھ گواہی یہ وٹنس دے گا، ہاتھ یہ کیا کیا ہے، پاؤں کس راستے پہ چلایا گیا۔ ایسا نہیں دنیا کی زندگی 100 سال کی مختصر سی زندگی ہے، گھمنڈ میں، غرور میں، اقتدار کا غلط استعمال، طاقت کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، آنکھ کا غلط استعمال، روزی روٹی کا غلط استعمال، علم کا غلط استعمال، شہرت کا غلط استعمال، جو کرنا ہے کر لے، قیامت کے دن زبان پہ مہر لگا دی جائے گی۔ یہ ہاتھ بات کریں گے کہ تم نے اس ہاتھ سے کیا کام لیا، یہ پاؤں گواہی دے گا اس کو کہاں چلایا گیا، اس کو ناچ گانے کی محفل کی طرف چلایا گیا کہ اللہ رسول کے گھر کی طرف چلایا گیا، جلسہ جلوس کی طرف چلایا گیا، کیا وہ ہارمونیم اور ڈھول اور بھاجا سنا یا پھر تقریر سنی، واعظ و نصیحت یا قرآن سنا یا حدیث سنی۔ دنیا میں تو آزادی ہے کہ قرآن پاک کو ٹوائلٹ میں ڈال دو، رسول پاک کو گالی دے دو، اللہ کا انکار کر دو کہ اللہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے سب کو آزادی دی، اور اس آزادی کا غلط استعمال یہ بندہ کرتا ہے، اور کب تک استعمال کرے گا غلط؟ 100 سال کے اندر ہی، بچپن کے 10 سال،
जवानी के 25-30 साल, 40 साल के बाद अधेड़ उम्र में दाखिल हुए, 50 साल के बाद बुढ़ापे की पीर में दाखिल हुए, सर के बाल सफेद होने लगे, दांत टूटने लगा, छेद होने लगा। अब डॉक्टर के पास जाने, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, चश्मा लगवाने और दांत का जो वो छेद है उसको भरवाने, गठिया का जोड़ जोड़ दर्द और वो गैस्ट्रिक खाने के बाद जो डकारें हो रही हैं उस गैस को एसिलॉक खा करके दबाने, यानी 50 साल के बाद 1 दर्जन बीमारी, शुगर का इलाज, ब्लड प्रेशर हाई का इलाज, हार्ट का इलाज, ब्रेन हेमरेज का इलाज, साहब कहे कि फालेज का इलाज, यानी अब 50 के बाद एनी टाइम बीमारी के हमले के लिए आदमी तैयार है। वो क्रीम टाइम जवानी का रहता है, उसी क्रीम टाइम में झूठ, फसाद, ज़िना, शराब, सनीमान, साहब रात रात भर जाग के मोबाइल चलाना, गंदी तस्वीरें देखना, जोकर की तरह बाल रखना, वो साहब चड्डी पहनना, साहब औरतों का नंगे बदन सड़कों पे फिर के दूसरों को ज़िना की दावत देना, 2-4 हमल गिरवाना, डॉक्टर करवाना, वो हमल रोकने की दवाई खाना, निरोध इस्तेमाल करना, नाच गाना, यानी सारा तमाशा उसी जवानी के क्रीम पीरियड में। बचपन खेलने धूपने में वो गैर मुकल्लफ है, कोई गुनाह नहीं, और जवानी में साहब सिर्फ गुनाह ही गुनाह, बुढ़ापे में सिर्फ बीमारी ही बीमारी। हो गए 70, 80, 90 साल, अब फरिश्ता आ गया, दबाया नरेटी, चलो अपने कब्रिस्तान की तरफ। अब चले कब्रिस्तान की तरफ, 100 साल खत्म। कैसा लगा? जैसे परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा हो के मौत का इंतजार है। जिसकी उम्र 80 साल है, जो मौत के बिस्तर पे, उससे पूछे कि 80 साल कैसा लगा, वो क्या बोलेगा? बोलेगा क्या लगा कि बस परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज मर गए। ये तो 80 साल की उम्र हो गई। 100 साल से ऊपर जो जाएगा वो तो समझ लें कि वो जमीन के लिए बोझ है, वो अगर जिंदा है भी तो भी वो मुर्दा से बदतर है। यानी 100 साल के अंदर ही मेरी जिंदगी का खात्मा हो गया। सारी ख्वाहिशात, सारे अरमानात, सारी तमन्नाएं, 25-30 साल खूब मेहनत किया, पढ़े, डीएम बने, 25 साल नौकरी किया, रिटायरमेंट लिया, मौत का इंतजार करने लगे, खूब किया, हजारों रिश्वतें ली, खूब हराम काम किया। 100 साल के अंदर ही जिंदगी का खात्मा हो गया, उम्र तमाम हो गई। चलिए अपने अंजाम। अब ये 100 साल अल्लाह के नजदीक कितना मकाम रखता है ये 100 साल? ये 100 साल हुजूर से पूछिए, सरकार फरमाते हैं, तुम में से कोई अपनी उंगली को समंदर में डाल दे, तुम में से कोई अपनी उंगली को समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा यरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेके ये उंगली लौटी है। समंदर तो बहुत बड़ी चीज है, हुजूर ने मिसाल समंदर की दी है कि और फिर ये बाल्टी रखिए, बाल्टी, इस बाल्टी में 10 लीटर पानी, हमने अपनी उंगली डाल दी, और फिर उंगली को देखें कि कितना पानी उस उंगली में लगा है, 1-2 कतरा पानी। हुजूर फरमाते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है, यानी आखिरत समंदर की मानिंद है और दुनिया उसके सामने 2 कतरा पानी। ऐसा नहीं कोई मौलवी साहब बोल रहा है, कोई पीर साहब बोल रहा है, पीर साहब, मौलाना साहब, कुतुब साहब, अब्दाल साहब, वो सब अल्लाह की इबादत करते हैं, सब अल्लाह से डरते हैं, सब कुरान हदीस पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पीर साहब कोई दूसरा कुरान पढ़ता है, कोई दूसरी हदीस पढ़ता है, नहीं, पीर साहब तो हमसे ज्यादा रोते हैं। पीर साहब हम पढ़ते हैं 5 रकात नमाज, पीर साहब पढ़ते हैं 100 रकात नमाज नफल डेली पढ़ते हैं। हम महीने साल में 1 बार खत्म कुरान नहीं करते हैं, जो हकीकत में पीर होता है। वरना पीर साहब बहुत गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, साहब वो पान झाड़ने वाला, और नमाज के नाम पे कुछ नहीं, वो जल्दी से एक चोंच मार दिया, उसके बाद बैठ गया। वो पॉलिटिक्स है तो साहब, वो फुटबॉल है तो क्रिकेट है, टूर्नामेंट है, राजनीति है, ममता दीदी है तो अखिलेश तिवारी है तो साहब वो हेमंत सोरेन है, यानी खूब पॉलिटिक्स चल रहा है। पीर साहब का मतलब होता है कि मुरीद जब उनसे मिले, उनको देखे तो खुदा याद आ जाए। पीर साहब का मतलब है कि जब तक उनके पास बैठे सिर्फ हदीस और कुरान की बात होती थी। पीर साहब ऐसा रहे कि मुरीद जब उनको देखे तो हर वक्त सजदा में, तिलावत में, तस्बीह में, दुरूद में देखता रहे। पीर साहब वो है जिसके पास मुरीद बैठे, उनके सीने से दुनिया की मोहब्बत का जंग साफ हो जाए, उनके सीने में भी तरके दुनिया की खुशबू महसूस होने लगे। वो हो पीर साहब, मतलब दुनिया छोड़ने वाला। पीर साहब का दुनिया को तलाक देने वाला। पीर साहब का मतलब है कि हुजूर का सच्चा जानशी हो, जिनको देखें तो सरकार की जिंदगी समझ में आ जाए। अब रही बात वो बरहमन से, वो गुरमीत राम रहीम पंजाब वाला, वो आशाराम, ये सब भी वो अपने धर्म के हिसाब से अपने मुरीदों का पीर बनता था, यानी वो धर्म गुरु बनता था। अब वो धर्म गुरु कैसा था, अब वो सबको मालूम है कैसा रहा। मगर जो मोमिन जिसको अपना मुर्शिद मानता है
اور وہ مرشد وہ ہوتا ہے جو نائب پیغمبر ہوتا ہے. سرکار دو جہاں کی یاد تازہ ہو جائے ان کے دیکھنے کے بعد. اب ایسے فتنہ و فساد کے وقت میں سگریٹ جھاڑنے والا, بیڑی پینے والا, گٹکا سوپ پڑیا ڈیلی کھانے والا, یہ تو قدم قدم پہ پیر مل جائے گا. لیکن وہ پیر جن کے پاس بیٹھ کر آدمی کے سینے سے دنیا کی محبت چھٹنے لگے, جنت کی تڑپ پیدا ہو جائے, وہ ہے اصل میں پیر. ہم نے ہندوستان میں ایک پیر کو دیکھا. آج جس پیر کے پاس دنیا کی چاہت نہیں تھی, حقیقت میں وہ پیر تھا. پیر حالانکہ بہت سارے اچھے پیر ہوں گے, ہم اکیلا آدمی ہندوستان میں سب کو کیسے ہم جان جائیں گے. لیکن جس کو میں جانتا ہوں, جس کے بارے میں نے پڑھا ہے, جس کو میں نے جانا, ممکن ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے, آپ زیادہ پیروں کی صحبت میں آپ رہے ہوں گے, اچھے اچھے پیروں کو آپ دیکھے ہوں گے. ہم لوگوں کو کیا آیا تقریر کیا اور چل دیے, اور آپ لوگوں کے حق زیادہ پیر کے پاس رہنا ہے, ہاتھ پیر دبانا ہے, خدمت کرنا ہے, مجھ سے زیادہ تجربہ آپ کو ہوگا. لیکن وہ پیر جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے, وہ پیر جو غوث اعظم کی یاد تازہ کر جائے, وہ پیر جو داؤد طائی کی یاد تازہ کر جائے. بس ایک مثال میں دیتا ہوں. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے, اگر مکھیا جی کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں تو ہم خوب, مکھیا جی تو اپنے پاس میں رہا اور ہم مہا مکھیا بن جاتے ہیں کہ صاحب تمہاری حیثیت کیا, مکھیا جی کے پاس میں 10 دن رہا ہوں. اور اگر بدھائک کے پاس گاڑی پہ کوئی بیٹھ جائے مجھ جیسا مولوی, تو ہم جیسے دوست اور مولوی دوستوں کے پاس تمہاری کیا حیثیت ہے یار, میں تو بدھائک جی کے پاس 4 دن گاڑی پہ بیٹھا ہوں. اب وہ فوٹو دکھلاتا, یہ دیکھیں ریسٹورنٹ کا فوٹو بدھائک جی کے پاس, یہ دیکھیں سب اسمبلی ہاؤس, وہ بدھائک جا رہے ہیں اسمبلی ہاؤس میں, ہم گیٹ پر کھڑے ہیں, دونوں نے فوٹو لیا. اب تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اس کا وزن بڑا گہرا, یہ بڑا ویلیبل آدمی ہے, تاکہ ہم سے ڈرنے لگے گا. ہمارا سمبند بدھائک سے ہے. بدھائک تو چھوٹا ہوتا ہے, رانچی والا ہوتا ہے, مگر سانسد وہ دلی والا ہوتا ہے. اب پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس کوئی بیٹھ جائے تو زندگی کی معراج ہو گئی اس کی. اب تو 7 نسل اس کی جو ہے مسکراتی رہے گی, میرا باپ جو ہے سانسد کے ساتھ بیٹھا تھا. اور سانسد کو تو حیثیت تو کمزور ہے, مگر کوئی منتری اگر ہو اور وہ بھی راجیہ منتری ہو تو بس سمجھ لے کہ اب وہ اپنے آپ میں نہیں رہے گا, پاگل ہو جائے گا. اور اگر کیبنیٹ منتری کے پاس بیٹھ جائے تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ وہ زمین پہ اس کا پاؤں ہی نہیں رہتا. اور کوئی پردھان منتری کے پاس اگر بیٹھ جائے تو بس کھیل ختم ہے اس کا. وہ سمجھ لیا وہ کسی کو آدمی ہی نہیں سمجھے گا کہ ہم تو صاحب مودی جی کے ساتھ فوٹو کھچوائے. آج کل سب کوئی چاہتا ہے کہ پردھان منتری ایک نظر میری طرف دیکھ لیں, ایک نظر میں ان کے ساتھ میں رہ جاؤں, پردھان منتری کو میں بھاشن ان کا سن لوں, میں ان کی سبھا میں چلا جاؤں, پردھان منتری کو دیکھ لوں یا ان کے پاس بیٹھ جاؤں. یہ تو سب کی تمنا ہوتی ہے, سب کی, کہ اب آپ اقتدار والے کے پاس بیٹھو. لیکن پیر کسے کہتے ہیں؟ جناب داؤد طائی بہت بڑے بزرگ تھے. ہارون رشید بادشاہ بغداد تھے. ہارون رشید نے امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد رشید تھے, جو قاضی قضات تھے, ان سے کہا کہ آپ مجھ کو داؤد طائی سے ملاقات کروا دیجئے. داؤد طائی فقیر تھے, انہوں نے زندگی میں قسم کھا لی تھی کہ میں اپنا کوئی گھر نہیں بناؤں گا, جو باپ سے میں گھر پایا ہوں اسی گھر میں رہوں گا. اور اگر یہ دیوار ٹوٹ جاتی تھی تو اس دیوار کے پاس چلے جاتے, وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو اس دیوار کے پاس چلے جاتے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ کہا باپ کا چھوٹا سا حلال مال میرے پاس تھا, اور میں نے رب سے دعا کی ہے کہ اے اللہ جس دن وہ حلال مال باپ کا ختم ہو جائے اسی دن میری زندگی کا آخری دن ہو جائے. یعنی عبادت ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا. نہ وہ کماتے تھے, چونکہ باپ سے حلال مال ملا تھا, اسی کو کفایت شعاری سے روزانہ کھاتے تھے. اور انہوں نے بہت دعا کی تھی اللہ سے, جس دن یہ مال ختم ہو جائے اسی دن میری زندگی کا رشتہ ختم ہو جائے, میری زندگی کا آخری دن ہو جائے. اور یہ دعا قبول ہوئی. جس دن وہ درہم ختم ہوا اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. اور جب چھت ٹوٹ جاتی دوسری چھت کے پاس چلے جاتے. بغداد کا خلیفہ ہارون رشید, جس کی بیوی ملکہ زبیدہ نے وہ نہر بنوائی تھی جو آج بھی بطور یادگار حرمین عرفات منا مصطفیٰ کے علاقے میں موجود ہے, جس نے سارے زیورات خربوں روپے خرچ کر کے انہوں نے وہ پل وہ نہر کی تعمیر کی تھی تاکہ حاجی عرفات میں بہت گرمی سے مرتے تھے. انہوں نے وہ نہر بنائی تھی تاکہ ٹھنڈا پانی عرفات میں حاجیوں کو ملے. اور اس نہر کا رشتہ عراق سے جوڑ کے عرفات کے میدان تک پہنچانے میں کتنا خرچ ہوا. انجینئر نے جب سارا پلان دیا تو بغیر دیکھے ہوئے ان سارے اسٹیمیٹ کو ملکہ زبیدہ نے دریائے دجلہ میں ڈال دیا, اور یہ کہتے ہوئے الہی آج میں ان انجینئروں کا حساب نہیں دیکھ رہی ہوں, کل تو بھی قیامت کے دن میرا حساب نہیں دیکھنا.
اللہ سمجھ وہ ملکہ زبیدہ تھی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے ہاں سینکڑوں نوکرانیاں کام کرتی تھی اور ان ساری نوکرانیوں کو لاتی تھی اور کہتی تھی تمہاری ڈیوٹی ہے سیڑھیوں پہ بیٹھ جانا، اس دالان پہ بیٹھ جانا اور پورا دن نبی کونین پر درود پڑھنا اور پوری مزدوری شام میں مجھ سے لے کے گھر چلی جانا۔ یعنی کیسی تھی ملکہ زبیدہ اور کیسا تھا ان کا شوہر ہارون الرشید، وہ پورے عراق کا بادشاہ نہیں بلکہ سلطنت خداداد یعنی اسلامی مملکت کا بادشاہ تھا۔ اب وہ داؤد طائی جیسے فقیر آدمی، درویش آدمی جو زندگی میں نہ گھر نہ بنانے کی قسم کھا لیا ہو اور زندگی میں کمانے امانے کے لیے باہر نہ جانے کے لیے عہد کر لیا ہو، جو حلال مال باپ سے ملا ہے بس وہی کھاؤں اور اسی دن میں مر جاؤں، کتنا بڑا مقام ہو۔ ان کو کیا چاہت ودھایک سے، پردھان منتری سے، ہارون رشید تو پردھان منتری تھے، پردھان منتری کیا وہ تو بادشاہ وقت، وہ صدر الصدور تھے، وہی صدر مملکت تھے، بادشاہ وقت تھے وہ۔ اب بادشاہ نے امام ابو یوسف سے کہا کہ جب داؤد طائی آپ ان سے مجھ کو ملوا دیجئے، آپ داؤد طائی سے ملوا دیجئے، داؤد طائی آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان سے مجھ کو ملوا دیجئے۔ اللہ صبر۔ امام ابو یوسف نے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور آپ سے ملوا دوں گا۔ امام ابو یوسف گئے وہاں پہ، والدہ محترمہ سے ملاقات ہوئی، کن کی والدہ؟ داؤد طائی کی والدہ سے۔ کہا کہ داؤد طائی سے کہہ دیں کہ ان کا استاد ابو یوسف آیا ہے۔ انہوں نے والدہ سے کہا کہ میرے استاد سے کہہ دیں کہ مجھے عبادت سے میں اپنے کام سے فرصت نہیں، استاد مجھے معاف فرما دیں، تو پھر انشاءاللہ دوسرے موقع سے ملاقات ہو جائے۔ استاد نے کہا کہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے بادشاہ وقت سے ملاقات کروا دی، چونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ داؤد طائی کے پاس اس کی ماں گئی، امام یوسف قاضی القضات آ گئے ہیں، ان کی ماں نے داؤد طائی کا بیٹا دودھ کی قسم دیتا ہوں بادشاہ وقت سے ملاقات کا ٹائم دے دے۔ اب بس آخری بات تھی، ماں نے قسم دے دی، کہا ٹھیک ہے بادشاہ آئے، مگر میری شرط یہ ہے کہ بادشاہ دن میں نہیں رات میں آئے، اور دوسری شرط ہے کہ کسی فوج کے ساتھ نہیں، وہ تنہا آئے۔ اب بس دونوں شرط منظور کر لی ہارون رشید گئے، رات میں گئے اور پھر وہ تنہا گئے، کسی فوج کو لے کے نہیں گئے۔ جناب داؤد طائی نے چراغ کو بجھا دیا۔ ہارون رشید نے پوچھا، سلام کیا، جواب دیا، کہا حضور آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہا میں چراغ اس لیے بجھا دیا تاکہ تم جیسے دنیا داروں کے چہرے پہ نظر نہ پڑے، دنیا دار کے چہرے پہ نظر پڑنے سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، 40 دن کی عبادت کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ صمد۔ کہا حضور اور نصیحت فرمائی، کا نصیحت یہی ہے پھر دوبارہ مجھ سے ملنے کی تمنا مت کرنا۔ کہا حضور میں تحفہ لے کے آیا ہوں، ہیرے جواہرات سونے چاندی، یہ حلال مال ہے۔ کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نے باپ سے وراثت میں چند حلال مال میں پایا ہوں، میں رب سے ہی دعا کرتا ہوں کہ جس دن وہ مال ختم ہو جائے اسی دن میری زندگی کا آخری دن ہو جائے۔ ہارون رشید وہاں سے نکل گئے، انہوں نے چراغ پھر دوبارہ ان سے ملاقات نہیں کی۔ وہ داؤد طائی جو نمک روٹی کھاتے تھے، بادشاہ وقت سے ملنا گوارا نہ کیا، اتنے زبردست ولی کامل جن کی شاگردی پہ امام اعظم کو ناز تھا، اور وہ داؤد طائی جو اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار تھے، انہوں نے اس قدر زہد سے، استغنا سے، بے نیازی سے بادشاہ وقت سے ملنے کو ٹھکرا دیا۔ آج کی تاریخ میں کون ہے جو جناب داؤد طائی کی یاد تازہ کر گیا ہو؟ آج کون ہے جو جناب غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا ہو؟ خلیفہ بغداد چاہتے تھے کہ غوث اعظم میرے ساتھ بیٹھے، میرے پہلو میں کرسی پر وہ بیٹھیں اور میرا تحفہ قبول کریں۔ غوث اعظم نے اس کے تحفے کو نچوڑا تو سونے چاندی سے خون بہنے لگا۔ کہا دوبارہ میرے پاس تحفہ مت لانا، غریبوں کا خون چوس کر تم میرے پاس لاتا ہے۔ اگر شریعت کی لگام میری زبان پہ نہ ہوتی میں اس خون کو بہنے کے لیے چھوڑ دیتا، جس کا خون چوس کر تم یہ مال لایا ہے یہ خون بہ کر اس کے گھر تک چلا جاتا۔ اگر شریعت کی روک میری زبان پہ نہ ہوتی، وہ تو غوث اعظم 800 سال پہلے کی بات ہے، وہ داؤد طائی یہ آج سے 1300 سال پہلے کی، 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اس زمانے میں کون ہے جو داؤد طائی کی طرح بادشاہ وقت سے ملنے سے انکار کر گیا ہو، جس کو دیکھنے کے بعد غوث اعظم کی یاد تازہ ہو جائے، جن کو دیکھنے کے بعد داؤد طائی کی یاد تازہ ہو جائے؟ قوم مسلم ہاں اسی زمین پر اسی صدی میں
وہ اللہ کا ولی گزرا ہے. ڈاکٹر نسیمہ راؤ جنہوں نے بابری مسجد کی شہادت میں جس کا رول رہا, 1992 کا واقعہ ہے, اسی کے پیریڈ میں شہادت کا وہ واقعہ پیش آیا. چند دن اور وہ پردھان منتری رہا. اس داغ کو دھونے کے لیے وہ خانقاہوں کا سفر کرتے ہوئے وہ بریلی پہنچا. بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں 7 گھنٹے تک ہندوستان کا وزیر اعظم جو 1 گھنٹے میں 20 پروگرام کرتا ہے, یعنی 1-2 منٹ یہاں, 5 منٹ وہاں, 10 منٹ وہاں, 3 منٹ وہاں, یعنی جن کا ایک گھنٹے کا 60 منٹ فکس رہتا ہے. کہاں جانا ہے, کہاں رہنا, اتنے پورا ہندوستان ہے, بہت سارے پلان ہیں, کہیں فائل پہ سگنیچر کرنا ہے, کہیں میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے, کہیں بھاشن دینا ہے, کہیں سیشن میں بیٹھنا ہے, کہیں کسی سوال کا جواب دینا ہے. یعنی پردھان منتری سمجھ لیں کہ اللہ نہ کرے کوئی بنے, یعنی 24 گھنٹے مشین کی طرف رہتا ہے. ہاں البتہ کھانے والا, تون اونچا کرنے والا, آگ لگے کہ فساد ہو کے, دنگا ہو کے, مرے کے, کٹے کے, زلزلہ آئے تو پھر وہ پردھان منتری تو کھائے گا, تون اونچا کرے گا. لیکن جس کے سینے میں درد ہے کہ سارا ہندوستان کا, کہ ایک بکری بھی اگر مر گئی تو اس کے بارے مجھ سے سوال ہوگا, یعنی بکری کو کے بارے میں بھی جو سینسیٹیو ہو وہ چین سے کبھی زندہ نہیں رہے گا. ایسا خلیفہ شاید دنیا میں 2 ہی گزرا ہے جسے مصطفیٰ کا سچا جانشین ایک ابو بکر ہے اور دوسرے عمر فاروق اعظم. یعنی وہ کہتے تھے فاروق اعظم اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری خارش کھجلی کی وجہ سے مر جائے تو ممکن ہے کہ مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا کہ تو خلیفہ تھا اور وہ خارشی بکری مر کیوں گئی, تم نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا. اللہ اکبر. اس لیے سارا مدینہ سوتا تھا. فاروق اعظم اپنے غلام کے ساتھ ساری رات نیند خراب کر کے غریبوں, معذوروں, بیواؤں, مسکینوں, یتیموں, معذوروں, بیماروں کی خبر گیری لینے کے لیے مدینے کی گلی میں گشت کیا کرتے تھے. مدینے کی ساری رعایا سوئی ہے, سارے لوگ محو خواب ہیں, اور ان کا امام, ان کا بادشاہ, ان کا حاکم گلیوں میں گشت لگا رہا ہے. کہاں کوئی مسافر ہے, کہاں کون پریشان حال ہے, کہاں کون مصیبت زدہ ہے. اسلامی سلطنت کا مطلب گھمنڈ اور غرور نہیں. اسلامی سلطنت کا مطلب اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا, اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کی بالادستی قائم کرنا. جب یہ انسان حاکمیت کو اپنی وراثت سمجھ کر کہ میں بھی کچھ ہوں, میں بادشاہ بن گیا, اور بادشاہ بننے کے لیے لڑائی کرے پد کے لیے, سمجھ جائیں وہ دنیا کے زوال کا دن ہے. اور جس دن کوئی یہ سمجھ کر کے کہ میں مانوتا کی سیوا کروں, میں خدمت خلق کروں, میں اپنے سوکھ چین سب کو تیاگ دوں, میں اپنی خوراک میں آگ لگا دوں. جو کل تک اچھا کھاتا تھا وہ اچھا کھانا چھوڑ دے, جو کل تک اچھا پہنتا تھا وہ پہننا چھوڑ دے, جو گہری نیند 8 گھنٹے کی لیتا تھا وہ گہری نیند چھوڑ دے, اور خدمت کا جذبہ اس کے پاس رہے. میں رات بھر جاگوں گا, نمک روٹی کھاؤں گا, اور سب میں سب سے زیادہ کمزور روزی کا میں استعمال کروں گا. اگر ایسا حاکم کسی کو مل جائے تو دنیا تمنا کرے کہ الہی ہماری عمر اس حاکم کو دے دے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا دنیا سے ظلم مٹے گا, انصاف قائم ہو جائے گا. یعنی فتح فاروق اعظم لوگ تمنا کرتے تھے کہ میری عمر کو مل جائے, تاکہ جب تک یہ رہیں گے زمین انصاف سے بھر جائے گی. اور جہاں لالچ ہو کہ میں منتری بن جاؤں, میں سانسد بن جاؤں, میں بدھائک بن جاؤں, خوب غریبوں کا خون چوس کے میں کھاؤں, یہ سمجھ لیں وہ دنیا کے زوال کا دن ہے. وہ غوث اعظم تھے جن کے پاس بادشاہ بیٹھنا چاہتا تھا, مگر آپ ترک دنیا ایسا کیا کہ بادشاہ کے پاس جانا نہیں چاہتے تھا, تحفہ قبول نہیں کرتے تھے. جب پردھان منتری نرسمہا راؤ بریلی آئے, انہوں نے 7 گھنٹے سرکٹ ہاؤس میں گزارا. اپنا قاصد بھیجا خانقاہ کہ حضور تاج الشریعہ سے میں ملنا چاہتا ہوں, وہ وقت ہم کو دے دیں. تاج الشریعہ نے کیا کہلا بھیجا, میں نے اپنے باپ داداؤں سے جو ذمہ داری حاصل کی ہے مخلوق کی مسلک اہل سنت کی خدمت کرنا, اس سے مجھے فرصت کہاں ہے کہ میں کسی راجہ بادشاہ سے ملاقات کروں. ملنا گوارا نہیں کیا, اپنے لوگ دباؤ بنا کے ملوا نہ دیں. وہ آیا, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی اور سوچا کہ تاج الشریعہ سے ملاقات کر لوں, لیکن تاج الشریعہ اس سے پہلے ہی اتحاد کی طرف جا چکے تھے تاکہ اپنے لوگ دباؤ بنا کے اس کو میرے سامنے نہ لے آئے. میں ظالم حکمراں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا, میں ان کے پاس بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا. تو کون ہے جو غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا اس عہد میں, کون ہے جو داؤد طائی کی یاد تازہ کر گیا, جو کہانی تذکرۃ الاولیاء میں ہم پڑھا کرتے تھے 1000 سال پہلے کے اولیاء صالحین جو دنیا تیاگ دیں, جسے دین کی خدمت سے فرصت ہی نہ ملے کہ دنیا داروں کے پاس بیٹھے. اس دور کا ولی کامل نائب غوث اعظم جو اس عہد کی یاد تازہ کیا, اس کا نام اختر رضا ازہری تاج الشریعہ.
نعرہ تکبیر، بتایا کہ پیر ایسا نعرہ لاجواب، رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیر ایسا روشن ضمیر ہو کہ پیر کو دیکھیں تو جو دنیا دار حرام حلال کی تمیز کیے بغیر صرف دنیا کمانا چاہتا ہے، ان دنیا داروں کا سینہ بھی ہل جائے کہ جس کا میں پاؤں چومتا ہوں وہ کس قدر دنیا سے بے نیاز ہے، اس کے ہر صحبت دنیا سے سینے سے دنیا کا زنگ چھوڑا دے، آخرت رخی مسافر اس کو بنا دے۔ یہاں تو میری ہر ملاقات دنیا کی محبت میں آگ لگا دیتی ہے، دنیا کی محبت کو بھڑکا دیتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کے پاس جاؤ اور صرف دنیا کی بات وہاں ہو رہی ہو، مکان کی، دکان کی، پیسے کی، کھانے کی، کمانے کی، امام غزالی کہتے ہیں اس کو اپنے لیے سانپ سمجھنا، اپنے لیے اژدہا سمجھنا، اژدہا سے بھی برا، چونکہ اژدہا تو جان لیتا ہے، مگر اس طرح کا دنیا دار مولوی وہ ایمان لیتا ہے، خطرناک ہے۔ اس کے پاس بیٹھو گے تو اسلام کی اہمیت گھٹتی نظر آئے گی۔ اور دیکھ لو جس عالم کو ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی بات سننے سے دنیا کی محبت گھٹنے لگے تو سمجھ جانا یہ اس عہد کا ولی ہے۔ اس کی صحبت سے دور مت جانا، ان کی صحبت سے چپکے رہنا تاکہ دنیا سے زہد کی کیفیت پیدا ہو، آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا رہے۔ یعنی ہر کوئی اپنے پیشے کے تعلق سے سیریس رہے، سنجیدہ رہے۔ ایک عالم ربانی کی عزت مکان دکان سے نہیں ہوتی، ایک عالم ربانی کی عزت صاحب گاڑی چھکڑے سے نہیں ہوتی، ایک پیر کی عزت ایئر کنڈیشن خانقاہ میں رہنا اور شاندار 50 کروڑ کے گنبد و مینار سے ایک عالم کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ گنبد و مینار ہے 50 کروڑ کا، مگر جو اس قبر میں لیٹے ہیں اس کو اس گنبد و مینار کا ایک ذرہ برابر کوئی فائدہ اس کو نہیں ملتا ہے۔ وہ گنبد و مینار صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ آئیں تو لوگوں کے دل میں، دنیا داروں کے دل میں وہ گنبد، مکان صاحب، وہ جھومر دیکھ کر عزت اس اللہ کے ولی کی بیٹھ جائے تاکہ وہ یہاں سے فیض حاصل کرے۔ ورنہ وہ جھومر میں 1 کروڑ روپیہ میں لگا دوں، اس کا 1 پیسے کا ثواب اس صاحب قبر کو نہیں ملتا ہے۔ جیسے شعبان کی 15ویں رات کو 1 لاکھ روپے کی اگربتی اگر کوئی اپنے باپ کی قبر پہ گاڑ دے تو 1 پیسے کا ثواب اس کا صاحب قبر کو نہیں ملے گا۔ البتہ اس کا ہم کو گناہ ہو سکتا ہے، چونکہ آگ کو قبر سے دور رکھنا چاہیے۔ موم بتی میں بھی آگ ہے، اگربتی میں بھی آگ ہے، اس لیے اس آگ کو قبر پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب پختے کی قبر بنے اس میں بھی بزرگوں نے کہا ہے، خیال یہ رہے کہ جسم کے ساتھ مٹی رہے، اور اینٹ باہر سے رہے تو چلے لیکن جسم کے ساتھ مٹی رہے، چونکہ اینٹ آگ سے پکی ہوتی ہے اور آگ کی ساری چیزیں مومن مردے سے دور رکھنی چاہیے، اور یہ فعال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اب بتائیں کہ ہم ہزار چلاتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے قبر کے پاس جا کے میں جو فاتحہ پڑھوں گا، جو میں 50 روپے خیرات کر کے آؤں گا، اس کا عدد تو اس کو ملے گا، لیکن 50 روپے کی اگربتی جو میں گاڑ دوں اس کا کچھ نہیں ملے گا۔ نہ مجھے اجر ملے گا، نہ اس صاحب قبر کو کوئی اجر ملے گا۔ مجھے اجر ملے گا جب میں قرآن پڑھوں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، اور اس مردے کو اجر ملے گا جب میں اس کے لیے قرآن پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچاؤں گا۔ تو ہم نے گنبد و مینار پہ زور دے دیا، مگر ہم نے اس صاحب قبر کی تعلیمات پہ زور نہیں دیا۔ ہم نے اے سی والی خانقاہ پہ زور دے دیا، مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ خانقاہ جو پیغمبر اعظم کی سنتوں کی یاد دلاتی ہے، وہاں سے سنتوں کی یاد جائے، وہاں چٹائی والا عہد یاد آ جائے، وہاں سے نمک روٹی کھلانا، تہجد کی نماز پڑھوانا، سینے کا زنگ صاف کروانا، ایک آدمی کو آدمی بنانے کا جو نمونہ بزرگوں نے خانقاہ کے ذریعے سے دیا تھا، وہ بزرگوں کی یاد اس خانقاہ کی چٹائی سے قائم ہو جائے۔ لیکن نہیں، ہم نے تو صرف ایئر کنڈیشن مکان اور صاحب و گنبد و مینار اور رنگ اور پینٹ و ماربل اور ٹائلز اور گرینائٹ میں جیسا مرید ویسا پیر، ہم نے اس طرح سے اپنے گھروں کو سجا دیا کہ گھر سج گیا اور دل اجڑ گیا، چہرہ ویران ہے، دل ویران ہے۔ ہر محفل سے اٹھنے کے بعد زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ صحبتوں سے سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ مکان تھوڑی سی نعمت ملے تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی رائی کے برابر بھی کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ امام نقی علی خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص زنا کرے تو شیطان کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان زنا کرنے کی وجہ سے کافر مردود نہیں ہوا،
کوئی سود کھائے تو شیطان کے برابر نہیں ہوتا، چونکہ شیطان سود کھانے کی وجہ سے کافر اور مردود نہیں ہوا ہے۔ سود کھانا اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہوتے ہیں، اور ادنا درجہ یہ ہے سود کھانے کا کہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ بتائیں کہ جو عورتیں گروپ چلا کے سود کھاتی ہیں، جو عورتیں گاؤں سماج میں گروپ چلا کر کے چند سکے جمع کرنے کے لیے وہ گاؤں سماج میں جو اسکیم چل رہی ہے، اور جو بچے ہمارے باہر رہتے دلی پنجاب وہ لوگ اسکیم چلاتے ہیں، یعنی سود کی نحوست سماج کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کچھ نہیں، پیسہ مفت میں پیسے آنا چاہیے۔ یہ بتا دیں کہ سود کے 70 درجے ہوتے ہیں سود کے گناہ کے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ لیکن لوگ شوق سے دولت مند بننے کے لیے سود کھاتے ہیں۔ ایک غیرت مند دل جو اس طرح کی باتیں سن لے وہ ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہنا پسند تو کرے گا، لیکن سود کی رقم کھانا وہ گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن جب سینہ مر جاتا ہے، سینہ مرنے کے بعد پھر وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ باپ کو ذبح کرنے کے بعد انوکمپا کے آدھار پہ نوکری کا شوق اس دل میں کروٹیں لیتا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں بندہ کر گزرتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو مار ڈالتا ہے تاکہ LIC کی میچورٹی کی رقم اس کو مل جائے۔ یعنی جب آدمی کے دماغ میں دنیا کا جنون چھا جاتا ہے وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ اب اس جنون کو توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، اولیاء و صالحین کی کہانی پڑھنا، آخرت کے بارے میں بار بار پڑھنا، دنیا کی زندگی کے تعلق سے بار بار وہ حدیث پڑھنا، اور دنیا کی زندگی کا آخرت سے تقابل کرنا کہ حضور نے کیا کہا، دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ سرکار کہتے ہیں ایک قطرہ پانی سمندر کے سامنے، اور وہ آخرت جہاں خربوں سال رہنا ہے اس کے بارے میں اس کی مقدار کیا ہے۔ حضور قرآن کہتا ہے وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، یعنی قیامت کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال جس میں بچپن جوانی بڑھاپا سب ہے، یا ایک قطرہ پانی، یا ایک چنگاری جو پھڑکی اور بجھ گئی، یا ہم اسی ایک قطرہ پانی کے لیے نہ جانے کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور قیامت کا ایک دن جہاں 50,000 سال کا ہوگا، جہاں 25,000 سال یعنی آدھا دن آدمی سوانحے پہ آفتاب، پسینے میں شرابور، کوئی پرسان حال نہیں، نہ دیوار نہ مکان کا سایہ ہوگا، اسی طرح شدید گرمی میں تڑپتا ہوا 25,000 سال یعنی آدھا دن گزار دے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے جب یہ حدیث پڑھو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں قطرہ پانی ہے، تب سینے سے دنیا کا زنگ مٹے گا، دنیا کی محبت ختم ہوگی۔ بزرگان دین پہ لازم ہے کہ اپنی خانقاہوں میں وہ دنیا کی حقیقت کے تعلق سے جو حدیث مصطفیٰ نے فرمائی ہے اس کو سنیں۔ آج آدمی گناہ اسی لئے کر رہا ہے چونکہ دنیا کی زندگی اس کو بہت بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اسٹیٹس بلند کریں، ہم بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں، ہم اچھا مکان بنائیں، گاڑی کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، کھانے کا مقابلہ، یعنی ایک قطرہ ذلیل جو قطرہ آپ کی مانندی زندگی ملی ہے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے کروڑوں گناہ، اور قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر یہ باتیں دل میں بیٹھ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ آدمی دنیا میں کروڑوں روپے اگر اس کو گناہ کروانے کے بعد ملے اس پر وہ تھوک دے گا، کہے گا میں اس قطرے کو تیاگتا ہوں، اور وہ سجدہ جو ہمیں جنت دلائے گا میں اس سجدے کو اختیار کرتا ہوں، اور دنیاوی کروڑوں نعمتوں کو میں ٹھکرا دیتا ہوں۔ اسی کو مصطفیٰ فرماتے مسلم شریف کی حدیث میں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ گھمنڈ ہی ہے، ایک طرف ذکر و اذکار کی مجلسیں ہیں اور ایک طرف قوالی کی کیسٹیں چل رہی ہیں۔ یہ گھمنڈ ہی ہے کہ ایک طرف حدیث رسول ہو رہی ہے اور دوسری طرف آپس میں لڑنے اور کٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خوب کٹو خوب مرو، جو فرض کو چھوڑ کر نفل کو ہاتھ سے پکڑے گا اس کا حال یہی ہوگا، کٹنا ہوگا، گھمنڈ نکلے گا۔ وہاں مسجدیں ویران ہوں گی اور گنبد و مینار درگاہوں پہ آباد ہوں گے۔ نماز قیامت تک، قیامت کے دن اللہ کی قسم 50 بار اللہ کی قسم یہ سوال اللہ نہیں کرے گا بندہ سے کہ تم نے عرس کیوں نہیں لگایا، تم نے چادر کیوں نہیں چڑھائی، تم نے گاگر کا جلوس تم نے کیوں نہیں نکالا۔ 50 بار اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا، مگر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اگر رسول پاک پر ایمان ہے تب، اور ایمان نہیں ہے تو پھر تو آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ اور اگر ایمان ہے کہ مصطفیٰ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، تب تو ماننا پڑے گا حضور نے جو کہا
وہ سچ ہے. سرکار کہتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ ترمذی کی حدیث میں آیا ہے, وہ نماز کا سوال ہوگا, نماز کا سوال ہوگا. اسی حدیث ترمذی کا ترجمہ ہر مسجدوں میں وہ فارسی زبان میں جو لکھا رہتا ہے, روز محشر کے جہاں گداز بابت اولین پرشش نماز بابت. نماز فرض اعظم ہے اور نماز کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے. زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز پنجگانہ چھوڑنا, چونکہ نماز فرض اعظم ہے اور نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے. اور گناہ اعظم جو سب سے بڑا گناہ, ایک آدمی 10 سال تک زنا کرتا رہا, وہ سچی توبہ کر لے, اللہ نے اگر توبہ قبول کر لی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کو اس زنا کے بدلے میں کوئی کفارہ نہیں ادا کرنا ہے, بلکہ سچی توبہ کیا پھر زندگی میں آخری سانس تک زنا کا رخ نہیں کیا, گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی پر نماز فرض ہوئی 15 سال کی عمر میں, وہ نماز شروع کی ہے 25 سال کی جوانی میں, 15 سے لے کے 25 10 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے. وہ 50 حج کیوں نہ کر لے, جب تک یہ 10 سال کی نماز قضا ادا نہیں کرے اس وقت تک یہ نماز اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی. پڑھنا ہی ہوگا, چاہے 50 عمرہ کیوں نہ کر لے, چاہے 50 بار حج کیوں نہ کر لے, اور روزانہ 50,000 بار توبہ استغفار کیوں نہ کر لے. اگرچہ نماز قضا کرنے کا, نماز چھوڑنے کا جرم اللہ معاف کر دے گا, لیکن جو اصل میں جو نماز قضا ہوئی وہ نماز تو ادا کرنا پڑے گا. جیسے کسی نے کسی سے 5 لاکھ روپے قرض لے لیا, وہ بولا تھا ہم اگلے سال دیں گے, وہ 10 سال کے بعد دینے کے لیے آیا ہے, 10 سال کے بعد معافی مانگنے آیا ہے کہ ہم سے بھول ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کا قرض نہیں ادا کیا, معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم معاف کر دیں گے, ہم معاف کر دیں گے تجھ کو, تم نے ہم سے قرض لیا 5 سال تم نے نہیں دیا, ہم اس کو معاف کر دیں گے. لیکن وہ جو رقم ہے وہ رقم تو دینی پڑے گی. ایسا نہیں کہ معافی مانگنے ہم نہیں دے پائیں گے, رقم جو ہے وہ تو دینی پڑے گی. تو 10 سال نماز قضا کرنے کا جو جرم ہے وہ توبہ سے, حج مبرور سے یہ تو معاف ہو جائے گا. لیکن جو اصل نماز کی پونجی ہے 10 سال کی, وہ نماز تو پڑھنی پڑے گی اس کو قضا کے طور پر. اسی لیے کہا گیا ہے رمضان کی قدر کی راتوں میں نفل نہ پڑھ کے قضا نماز پڑھا کرے, شعبان کی 15ویں شب میں نفل نہ پڑھ کے قضا نماز پڑھے, چونکہ جب تک قضا ذمہ ہے اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے, جب تک فرض ذمہ باقی ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے. سرکار اعلی حضرت نے لکھا ہے کوئی رات بھر نفل نماز پڑھتا رہے اور اس کے ذمہ فرض قضا ہے, کوئی نفل قبول نہ ہوگا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. کسی پر 100 روپے کی زکات فرض ہے اور وہ 1 کروڑ روپے کی مسجد تعمیر کر دے, وہ مسجد و درگاہ تو دور کی بات ہے, 1 کروڑ کی مسجد وہ تعمیر کر دے, جو مسجد خدا خانہ ہے, وہ 1 کروڑ کی مسجد کی تعمیر کی نیکی لٹکی ہوئی رہے گی, معلق رہے گی. وہ نیکی لٹکی جب تک کہ زکات کا 100 روپیہ جو اس پر فرض ہے وہ فرض نہ ادا کر دے, کیونکہ 1 کروڑ کی مسجد کی تعمیر وہ نفل ہے اور زکات کا 100 روپیہ یہ فرض ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کر دے. کوئی فرض نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. فرماتے ہیں اعلی حضرت رمضان کا روزہ فرض ہے, اور ایک روزہ بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے تو زندگی بھر اس کے بدلے میں روزہ رکھے پھر بھی اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو پائے گا. یعنی وہ مہتو ہے رمضان کے روزے کا. مسافر ہے, بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا, وہ حالت زچگی میں عورت ہے یا ماہواری کا خون آیا ہے, ان دنوں میں نہ رکھے, بلکہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تب وہ رکھے, چونکہ وہاں عذر ہے. جو حالت سفر میں ہے ان دنوں میں اس کو رخصت ہے, لیکن جب واپس آکے جب حالت اقامت میں آ جائے تو روزہ رکھ لے. مگر جو بغیر کسی عذر کے, نہ حالت زچگی میں ہے, نہ ماہواری میں ہے, نہ صاحب کیا ہے کہ وہ بیمار ہے, ایسے ہی نہیں رکھ رہا, یا پھر ہلکا پھلکا بخار ہے, سردی ہے اور ایک بہانہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھ گیا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ہلکی بیماری جس بیماری میں وہ مر جائے, روزہ رکھے گا تو مر جائے گا. وہ بیماری ہے کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھے, اور اگر نارمل حالت میں روزہ نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں 1 روزہ کے بدلے میں 60 روزہ یہ قانونی طور پر قضا ہے, لگاتار 60 روزے رکھے. لیکن وہ قانوناً تو ادا ایک روزے کا کفارہ ہو جائے گا, لیکن حقیقت میں ساری زندگی اس 1 روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے, اس 1 روزے کے بدلے کو وہ روزہ نہیں پہنچ پائے گا. وہ ہے رمضان کا روزہ. رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کا قضا وہ رکھ لے, اور 1 لاکھ آدمی کو افطار کوئی کروا دے, 50 مسجدوں میں 50 حفاظ
حفاظ کو بھیج کے تراویح کی نماز کا انتظام کروا دے اور سب حفاظ کے نذرانے کا انتظام وہ سیٹ صاحب اپنی جیب سے کروا دے کہ 50 مسجد علاقے میں سب میں میرا حافظ جائے گا, سب کو نذرانہ میں دوں گا, سب مسجدوں میں جتنے روزے دار ہیں سب کو افطار میں کرواؤں گا, اور ایک دن سارے علاقے کے سارے مسلمانوں کی افطار پارٹی میں دوں گا, 1 لاکھ آدمی کو وہ کھلا دے. ہر مسجد میں حافظ دینا, تراویح کی نماز اس کے پڑھوا دینا, اس کو صاحب نذرانے دینا, یہ نفل ہے, اور افطار کروانا نفل ہے. 1 لاکھ آدمی کو افطار پارٹی دینا یہ سب نفل نیکی ہے, اور اپنا روزہ رکھنا یہ فرض ہے. یعنی وہ 1 لاکھ آدمی کو افطار کروا دے, جب تک وہ اپنا فرض روزہ نہیں رکھے گا اس وقت تک یہ افطار پارٹی کی نیکی اس کو نہیں ملے گی, چونکہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کر دے, تب فرض نہ ادا کرے. یہی وہ قانون اسلام ہے جو اعلیٰ حضرت کی زبان قلم سے جو قانون نکلا ہے, اسی کو رضا کو ممتاز بنا دیا ہے, چونکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی رضا نے شریعت کے احکام بندوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. وہاں وہ نفل ہے, چادر چڑھانا نفل ہے, عرس کرنا نفل ہے, 12ویں کا جلوس نکالنا نفل ہے, 11ویں کا کھچڑا کھانا نفل ہے, 12ویں شریف میں جلوس نکالنا, جھنڈا گاڑنا یہ نفل ہے. کوئی ساری زندگی کا جھنڈا نہ گاڑے, جلوس نہ نکالے, وہ عاشق رسول ہے, حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرتا ہے, گستاخی کرنے والوں کو کافر سمجھتا ہے, اور ساری زندگی جھنڈا نہیں گاڑا ہے, کوئی گناہ نہیں. وہ وہاں جرم ہے کب, جبکہ وہ جھنڈا لگانے کو بدعت سمجھتا ہو, جھنڈا گاڑنے کو حرام کہتا ہو, رسول پاک کی توہین کرتا ہو یا توہین کرنے والے کا ساتھ دیتا ہو. لیکن کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے, اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے, حسام الحرمین پر وہ یقین رکھتا ہے, گستاخ رسول کو وہ کافر سمجھتا ہے, مرتد اور بے دین سمجھتا ہے, لیکن وہ جھنڈا اپنے گھر پہ نہیں لگاتا ہے, وہ جلوس میں نہیں جاتا ہے, وہ مزار پاک پہ نہیں جاتا ہے, وہ اجمیر نہیں گیا. زندگی میں بے شمار لوگ ہیں جو اجمیر نہیں گئے, بے شمار لوگ ہیں جو بغداد نہیں گئے ہیں, لیکن وہ مسلمان ہیں, وہ جنتی ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے, وہ جنتی ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو صرف جھنڈا گاڑے گھر میں اور نماز پنجگانہ نہ پڑھے, اس کی نیکی فضول ہے, نیکی معلق رہے گی. وہ نیکی لٹکی 11ویں میں 1 کروڑ آدمی کو کھانا کھلا دے, لنگر غوثیہ کھلا دے, یہ نفل نیکی ہے, وہ نیکی لٹکی رہے گی جب تک کہ وہ اپنا فرض نہ ادا کرے. فرض نماز, فرض روزہ, فرض حج, فرض زکات, فرائض کا سوال قیامت کے دن ہوگا, نوافل کا نہیں. نفل ہے تہجد پڑھنا, قیامت میں سوال نہیں ہوگا تہجد کیوں نہیں پڑھی. نفل ہے اشراق اور چاشت پڑھنا, اس کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن تم نے چاشت اور اشراق کیوں نہیں پڑھا. وہاں سوال ہوگا فجر کی نماز کا, سوال ہوگا ظہر کی فرض نماز کا, سوال ہوگا عصر مغرب عشاء, یعنی نماز پنجگانہ جو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ بیمار تندرست دیہاتی شہری سب پر فرض ہے. اگر کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ نہ سکے تو لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے, مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہے. چونکہ اللہ کی کروڑوں نعمتیں جو سر سے لے کے پاؤں تک میں استعمال کرتا ہوں, ان نعمتوں کا شکرانہ کیا ہو سکتا ہے. زندگی میں 1 بار حج فرض ہے جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے حج فرض نہیں ہے. سال میں 1 بار زکات فرض ہے, جس مال پہ ہولان ہول یعنی 1 سال گزر جائے, سال میں 1 دن کم رہا مال ختم ہو گیا, زکات فرض نہیں ہے. سال جس مال پہ لگ جائے, اتنا مال اس کے پاس خرچ کر کے بچ جائے کہ سال گزر جائے, وہ صاحب مال پر زکات فرض ہے. کروڑوں مسلمان ہے جو غریب ہے, جو صاحب نصاب کو نہیں پہنچا, اس پر زکات فرض نہیں ہے. رمضان کا روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے, مگر یہ نماز پنجگانہ روزانہ 5 بار فرض ہے. چونکہ ہر وہ نعمتیں اللہ کی زبان کی صورت میں, آنکھ کی صورت میں, سر کی صورت میں, ہاتھ پاؤں کی صورت میں, دانا پچانے کی صورت میں, بلڈ سرکولیشن کی صورت میں. بے شمار لوگ ہیں بدن میں بلڈ نہیں بنتا ہے, روزانہ ان کے رشتہ دار بلڈ چڑھاتے ہیں, اس طرح سے 2-4 سال زندہ ہے, اخیر میں جھنجلا کے رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں. اب بلڈ نہیں بنا, اسی حالت میں وہ تڑپ کے جان دے دیتا ہے. اور جو بیماری میں 10-20 لاکھ روپے خرچ ہوئے, پھر بھی 2-4 سال کے بعد بلڈ دینے والا کوئی نہ ملا یا خریدنے کے لیے پیسہ نہ رہا تو مر جاتا ہے. وہ بلڈ آسانی سے میرے بدن میں پیدا ہوتا ہے, میں روزانہ کھانا کھاتا ہوں, وہ بلڈ بنتا ہے. یعنی وہ نعمتیں کروڑوں اللہ کی, بلڈ بننے کی صورت میں, آنکھ کی صورت میں, زبان کی صورت میں, اس نعمت کا شکرانہ کیا ہوگا. بزرگوں نے کہا ہے یہ نماز پنجگانہ جو فرض ہے, رات میں 8 گھنٹے کی گہری نیند لینے کے بعد جب صبح اٹھ جاؤ, تو جو اللہ 8 گھنٹے کی نیند دیا ہے, سب سے پہلے بازار دکان اور کھیت نہیں, سب سے پہلے وضو کر کے غسل کر کے, اگر فرض ہو وضو کر کے مسجد جائے اور پیشانی کو زمین پہ رکھ دے. یہ نماز فجر رات بھر جو 8 گھنٹے کی نیند لیا, اب پچھلے دن کی ساری تھکاوٹ کو بھول کر اگلے دن کام کرنے کی شکتی جو اس کو نیند نے دے دی, اس نعمت کا شکرانہ
ہے نماز فجر کی دوگانا. نماز فجر ادا 8 گھنٹے کی نعمت کا شکرانہ ہے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد ظہر تک 8 گھنٹے ملتے ہیں, بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. یہ 8 گھنٹے صرف اسی لیے ہے کہ بچے اسکول کالج میں پڑھیں, بچے مدرسے میں پڑھیں, کسان کھیت میں کام کرے, مزدور مزدوری کرے, اور لوگ دکاندار اپنے دکان پر بیٹھ جائے, ملازم ملازمت کرنے کے لیے دفتر چلے جائیں. یعنی اس کریم پیریڈ میں روزی کی تلاش کا پیریڈ ہے. اس پیریڈ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. اگر نماز فجر کے بعد 4 گھنٹے کے بعد نماز فرض ہو جاتی تو کاشتکاری میں ڈسٹربنس ہوتا, ملازمت میں ڈسٹربنس ہوتا. یعنی لگاتار 5 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرنے کا ٹائم نہیں مل پاتا. اور وہی کریم ٹائم ہے فجر سے لے کے ظہر تک 8 گھنٹے کا, ہل چلانے کا, دکان چلانے کا, تجارت کرنے کا, نوکری کرنے کا, اسکول کالج میں پڑھنے کا, مدرسے میں پڑھنے کا. وہ کریم ہے فجر سے ظہر کے درمیان. تو جو اللہ سورج دیا, جو اللہ آنکھ دیا, اور یہ دونوں مل کے ہم نے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہم بنے. سورج رہتا آنکھ نہیں رہتی تو ہم دنیا دیکھ نہیں سکتے. آنکھ ہے سورج نہیں ہے, یعنی جیسے لائٹ گم ہو جائے, آنکھ تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے تو ہم اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سورج روشنی کا اور آنکھ کا دونوں کا گہرا سمبند ہے, اور دونوں ملنے کے بعد تب سامنے والی چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں. اگر سورج کو اللہ چھین لے اور بالکل دن اندھیرے میں تبدیل ہو جائے تو ہم نہ کھیت دیکھ پائے, نہ بھی بال بچے کو دیکھ پائے, نہ ہم کوئی کام کر پائے. تو اللہ نے مجھے بینائی بھی دی, اللہ نے سورج کی روشنی بھی دی, اور پھر دنیا میں ہم کھیتی باڑی کرنے کے قابل بنے, نوکری کرنے کے قابل بنے. تو جو اللہ 8 گھنٹے کام کرنے کی طاقت دیا, سورج دیا, دن نکالا, طاقت بدن میں دی, زبان دیا, آنکھ دیا, تو 8 گھنٹے کے بعد بدن کو ایندھن چاہیے. اور ہم دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے کاروبار میں تھوڑا وقفہ دیتے ہیں. تو جو اللہ ہمیں 8 گھنٹے کام کرنے کی طاقت دی, زمین دی, سورج کی روشنی دی, تو کھانا بعد میں, پہلے اس رب کو سجدہ چاہیے جس رب نے 8 گھنٹے کی مہلت دے کر کام کرنے کا موقع ہمیں عطا فرمایا. یہ بندہ جب تنہائی بیٹھ کے غور کرے, نماز چھوڑنا اس لیے سب سے بڑا گناہ ہے, زنا سے بڑا گناہ, شراب پینے سے بڑا گناہ, سود کھانے سے بڑا گناہ, چونکہ نماز فرض اعظم ہے اور پھر نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے. لیکن ہمارے دماغ میں ہمارے لوگوں نے بیٹھا دیا ہے کہ کچھ نہیں, نماز چھوڑے بغیر بھی جنت مل جائے گی, سبحان اللہ کہنے سے جنت مل جائے گی. جہاں جہاں جس حدیث میں سبحان اللہ کہنے کی فضیلت آئی ہے, درود پڑھنے کی فضیلت آئی ہے, تلاوت کی فضیلت آئی ہے, وہ ساری فضیلتیں نوافل کی فضیلت ہے. یعنی فرض ادا کرنے کے بعد اور فرض چھوڑ کر کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم نے سختی سے اس پر عمل کیا اور عمل کر کے اپنے غلاموں کو عمل کرنے کی تاکید دی. اور حضور فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا وہ کفر کیا, یعنی کفر کے قریب پہنچ گیا. حضور فرماتے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے ایک مومن ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ترک نماز ہے. نماز پڑھنے والا مومن, نماز چھوڑنے والا کافر. یعنی حضور کے فرمان کا جو تیور ہے, قانونی طور پر کلمہ پڑھے, نماز روزے کو فرض واجب فرض سمجھے, قانونی طور پر قلم کی تلوار نہیں چلے گی, یہ کافر ہو گیا جب تک کہ فرضیت کا اقرار کر رہا ہے. جیسے کہ سانس بدن میں چل رہی ہے, پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے, زبان نہیں ہے, کان نہیں ہے, مگر سانس چل رہی ہے. لوگ مردہ نہیں بولیں گے, بولیں گے زندہ ہے. لیکن وہ بھی کوئی زندگی ہے جس زندگی میں پیر نہ ہو, جس زندگی میں آنکھ نہ ہو, جس زندگی میں کان نہ ہو, جس زندگی میں ہاتھ نہ ہو, وہ مردہ کیا ہے, صرف قانوناً زندہ ہے, وہ مردے سے بدتر ہے. مر جانے کے بعد گھر والا اس کے بوجھ سے بری ہو جاتا ہے, لیکن جب تک یہ زندہ ہے سماج کے لیے بوجھ ہے. اسی طریقے سے جب تک کوئی نماز روزے حج و زکات کو فرض مانتا ہے, اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے, رسول پاک کی توہین نہیں کرتا ہے, آخرت کے دن پر وشواس ہے, سارے صحیفوں پہ ایمان ہے, وہ مومن ہے. لیکن اگر وہ مومن کیسا مومن, جس میں نماز کی آنکھ نہ ہو, جس میں حج و زکات کے ہاتھ پیر نہ ہو, جس میں اعمال نہ ہو, وہ بھی ایک ڈھانچے کا مسلمان, قلم نہیں چلے گا, کافر ہو گیا. لیکن حضور کے فرمان کا تیور کیا بول رہا ہے کہ ایسی زندگی جس زندگی میں نماز نہ ہو, وہ زندگی میں اور پھر دوسرے کافروں کی زندگی میں کیا فرق رہ جائے گا. ایک کافر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک مومن بھی نہیں پڑھتا ہے, یہ اعمال کے اعتبار سے دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک کافر کا بچہ وہ پینٹ اور شرٹ پہنا ہے, داڑھی موچھ منڈایا ہے, ہاتھ میں دھاگا اور کڑا پہنے ہوا ہے. ایک مسلمان کا بچہ ہے وہ عبداللہ, وہ بھی داڑھی موچھ منڈایا ہوا ہے, ہاتھ میں کڑا اور دھاگا پہنے ہوا ہے, وہ بھی جینس اور ٹی شرٹ پہنے ہوا ہے. میں کس بنیاد پہ فرق کروں کہ مومن کا بچہ ہے کافر کا بچہ ہے؟ میں کس بنیاد پہ فرق پیدا کروں, اس کو میں سلام کروں, اس کو میں اور کچھ نہ کروں؟ دونوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. جس طرح ایک گھر ہے جس میں دروازے ہیں, کھڑکیاں ہیں, اور وہ عام گھر ہے, اور ایک خدا خانہ ہے, ان دونوں میں کسی سے فرق پیدا ہوگا. وہ فرق ہے مینار سے, وہ فرق ہے گنبد سے. وہ مینار مسجدوں کی علامت ہے, مومن کی
علامت ہونی چاہیے. یعنی نماز فرض اعظم ہے, اس کا چھوڑنا بھی گناہ اعظم ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر فرعون, حامان, قارون, امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے, سرکار دو عالم کو جہاں فرماتے ہیں بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ان چاروں گھٹیا قسم کے کافروں کا نام حضور نے لیا ہے, حدیث پاک میں آیا ہے. اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں علماء حدیث کہ جو بادشاہت, اقتدار, نوک چودراہٹ, زمینداری, مکھیاگیری یا پردھان منتری بننے, وزیر بننے, صاحب وزارت بننے, سانسد بننے, یعنی حکومت و منصب کی وجہ سے نماز چھوڑے, یہ فرصت نہیں ملتی, اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا. چونکہ فرعون کو بادشاہت نے کافر بنایا ہے. حامان اس کا وزیر تھا جو وزارت کرنے, نوکری کرنے, یعنی ٹیچر ہے, انجینئر ہے, صاحب دوسروں کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, ملازمت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے, اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا. چونکہ حامان فرعون کا وزیر تھا, اور فرعون کی وزارت نہیں اس کو کافر بنایا. قارون پہلے توریت کا بہترین قاری تھا, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا, اور بہترین ڈھنگ سے قرات کرتا تھا توریت کی. لوگ سنتے تھے, سن کے دنگ رہ جاتے تھے, لیکن دنیا کے مال اور زر نے اسے کافر بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا. چونکہ زکات کی آیت نازل, زکات کا قانون جب نازل ہوا اور جب دیکھا کہ ڈھیر سارا مال نکل رہا ہے, بس سینے میں مال کی محبت پیدا ہوئی, جناب موسیٰ پہ الزام لگایا اور گھٹیا درجے کا کافر ہوا. اللہ نے مال دولت سمیت اسے زمین میں دھسا دیا. تو جو مال دولت تجارت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے, اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا. یہ بولے کہ کاروبار کرا فرصت نہیں ملتی, کیا کروں کھیتی باڑی کرتا فرصت نہیں ملتی, اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا. یعنی اس طرح گھٹیا کافروں کا نام لے کر حضور نے بے نمازی کی مذمت کی ہے, نماز چھوڑنے کی مذمت سرکار نے اس کی وعید سنائی ہے. تو جس نماز کے چھوڑنے پر اس طرح سخت وعید آئی ہے, مسلمانوں کی مسجدوں میں 4 بوڑھا نمازی ہے اور 95% لوگ بے نمازی ہے, اور عرس کے موقع پر ہزاروں کا میلہ لگا ہے, چادر اور گاگر ہے, گھمنڈ اور غرور کا مظاہرہ ہے. جبکہ حضور نے کہا, مسلم شریف حدیث میں آیا ہے, لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, رائی کے برابر سینے میں گھمنڈ رہا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. وہ تو کافر لوگ ہیں جو کسی لوہے کو خدا مان لیا, کسی چھپکلی کو خدا مان لیا, ندی نالے کو خدا مان لیا, سورج و چاند کو خدا مان لیا. مومن میں کافر ہی فرق ہے, چاہے 500 خراب کا سونے کا پہاڑ کیوں نہ ہو, مومن اس کو سجدہ نہیں کرے گا. چاہے ہیرے جواہرات سمندر میں کیوں نہ بھرے ہو, مومن اس کو سجدہ نہیں کرے گا. مومن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. ایک خدا کو مان لیا تو 500 خراب لوگوں کو جو خدا مانتا ہے, اس طرح سے انتشار خیالی سے اور شرک سے یہ مومن بچ گیا. ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ کہ دماغ انتشار سے بچ گیا, ایک خدا کو سجدہ کر کے مخلوق کی عبادت سے محفوظ ہو گیا. یعنی ایک مومن وہ ہوتا جو ایک خدا کو سجدہ کرتا ہے. تو ایک خدا کو سجدہ جو نہ کرے, وہ کبھی پیڑ کو, کبھی چھپکلی کو, کبھی بندر کو, کبھی بیل کو, کبھی گائے کو, اسی کو خدا کہتا رہے گا. جو نماز نہیں پڑھے گا, وہ بیماری حل کرنے کے لیے وہ نہ جانے کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا, کبھی جھوٹے عامل کے پاس جائے گا, وہ کبھی دوسرے کے پاس جائے گا, کبھی کسی پنڈی جی کے پاس چلا جائے گا, کبھی یہ درگاہ جائے گا, کبھی وہ درگاہ جائے گا, کبھی وہ درگاہ مارے مارے پھرے گا. جو مسجد سے پھرے گا وہ 500 درگاہوں پہ جائے گا. جو مسجد سے ہٹے گا وہ 500 جھوٹے عامل کے پاس جائے گا. جو قرآن نہیں پڑھے گا 50 کروڑ کی دوائیاں بھی بے اثر ہو جائیں گی. چونکہ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے اس قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے. اور حضور کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے, ہر بیماری کی دوا ہے. جو نبی کی بات نہ مانے, اللہ کی بات نہ مانے, اسے تو جھوٹوں کے پاس, اس شعبدہ بازوں کے پاس, سفلی بازوں کے پاس, جھوٹے عامل کے پاس جانا پڑے گا. اور جو نماز سے مدد چاہے, جو قرآن سے مدد چاہے, جو اولیاء صالحین نے جو عبادت کی اس عبادت سے مدد چاہے, وہ عامل کے پاس جانے سے بھی بچے گا, جھوٹوں کے پاس جانے سے بچے گا. تدبیر کرے گا, 5 روپے کی دوائی لے گا, اللہ کی طرف سے شفا آئے گی, وہ شفا یاب ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سیدنا پاک. جو بولے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ گیا سیدھے جہنم, اور جو بولے کہ فاتحہ میلاد کرنا ضروری نہیں ہے وہ بھی جہنم گیا. فاتحہ میلاد ہے مگر مستحب ہے, نفل ہے. 11ویں کا جلوس ہے مگر نفل ہے, اچھا کام ہے. لیکن جو وہ اسے حرام کہے وہ بھی گیا کام سے. اور جو نماز روزے کو چھوڑ کے صرف چادر, گاگر, صندل, جلوس کو پکڑے وہ بھی سیدھے جہنم. چونکہ فرض چھوڑ کر یہ راستہ سیدھے جہنم کا ہے. فرض چھوڑا, یہ چادر, گاگر, جلوس اور 11ویں لنگر اور توشہ قادریہ اور ختم قادریہ کو پکڑے ہوا
ہوا ہے، یہ راستہ بھی سیدھے جہنم کا، جو کہ فرض جو چھوڑے گا اس کا حشر فرعون قارون حامان کے ساتھ ہوگا۔ نبی کے فرمان کا تیور ہے، اپنے من سے نفس کو نہیں، نفس کی بات نہیں ماننی ہے، خدا کی بات ماننی ہے۔ آج جو نماز چھوڑ کر صرف چادر گاگر اور عرس منائے وہ سیدھے جہنم، یہ جہنم کا راستہ۔ آج جو نماز کو پڑھنے کے بعد یہ بولے کہ چادر گاگر عرس سندل جلوس یہ سب بھی حرام ہے، یہ سب بدعتیوں کا کام ہے، وہ راستہ بھی سیدھے جہنم کا۔ اب کون راستہ ہے سیدھے جو جنت جائے؟ وہ راستہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، جلوس بھی نکلے گا، حج بھی ادا کیا جائے گا، چادر بھی چڑھائی جائے گی، یعنی فرض کو فرض مانا جائے گا، نفل کو نفل مانا جائے گا۔ یہ فرض اور نفل دونوں مل کر سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر گئے۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لوگ چادر کے نام پہ جنگ کرتے ہیں، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب عرس کے نام پہ ایک مومن دوسرے مومن کو کاٹتا ہے، ساری زندگی عرس نہیں کرتا، اللہ کی قسم اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک مومن کا سینہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ ایک مومن کا دل دکھانا، ایک مومن کی توہین کرنا، ایک مومن کا اپمان کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، سماج کو نفرتوں میں بانٹ دینا، نفرتوں میں تبدیل کر دینا، یہ تم کو کون سا اسلام سکھایا ہے؟ یہ کون سا پیغمبر، کون سا رسول کہتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں حدیث میں آیا ہے، کتاب الایمان کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ اگر کوئی بولے میرا گھر ہے ہم پخانہ کریں گے ننگے، تو کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن مانوتا کے خلاف ہے۔ کوئی بولے یہ ہماری مسجد ہے ہم بیٹھ کے شراب پیئیں گے، کوئی ہاتھ نہیں پکڑ پائے گا۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں سب کو کام کرنے کی آزادی ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ یہ دنیا اگر بدلے کی دنیا ہوتی، جیسے وہ پنڈت جی حضور کے خلاف بولا اسی وقت زمین میں وہ دھنس جاتا، جیسے وسیم رافضی کافر مرتد قرآن کے خلاف بولا اسی وقت آسمان سے پتھر گر جاتا، اسی میں وہ مر جاتا۔ جیسے نماز پڑھنا فرض اعظم میں آسان مسجد میں ہوئی اور ہم مسجد نماز پڑھنے نہیں گئے، اسی وقت ہم زمین میں دھنس جاتے۔ اگر ایسا کر دیتا اللہ تعالیٰ تو آج ایک بھی آدمی دنیا میں زندہ نظر نہیں آتا، کیونکہ بہت پہلے سے بدعملی چلی آ رہی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہے، اسی وقت ہمارے باپ دادے کو اللہ مار دیتا پتھر گرا کر کے، تو نہ باپ دادا رہتا نہ ہم پیدا ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، کام کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے، جو کام کرنا ہے کر لے۔ اللہ نے آزادی دی 100 سال کی، 100 سال کے اندر ہی پوریا سمیٹ کے واپس چلا جانا ہے اپنے حساب کو۔ اب 100 سال جیسے گزارنا ہے گزار لے، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، قتل کرنا ہے، قرآن کو ٹوائلٹ میں ڈالنا ہے، مسجد کو توڑ دینا ہے، خانہ کعبہ کا خلاف جلا دینا ہے، پیغمبر اعظم کو گالی دینا ہے، قرآن پاک کو جلا دینا ہے، معاذ اللہ، جو کرنا ہے کر لے۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو اگر گرہ باندھ کے آپ رکھ لیں گے تو کل نہیں بولیں گے آپ، ورنہ میرے ساتھ جو مولوی بن کے فارغ ہوا تھا مدرسے میں، اسلامی شعور نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے کان سے سنا، وہ کیا بول رہا تھا؟ عراق میں بم گر رہا ہے، کافر گرا رہا ہے، غوث اعظم کا مزار ہے، غوث پاک کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ یعنی ایک مولوی جو میرے ساتھ مل کے مدرسے میں پڑھا، جو درس بخاری ساتھ میں لیا، اب بخاری شریف پڑھنے کے بعد دستار فضیلت سے مالا مال ہوا۔ اب سوچ ان کی دیکھیں، وہ جب ایک مولوی کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے جو کروڑوں مسلمان جو کبھی عالم نہیں بنا نہ عالم کی صحبت میں رہتا ہے، وہ جلسے میں گیا، منہ دیکھا، نعت سنا، ہنگامہ کیا، پیسہ پھینکا، اچھلا کودا، جیسے قوال لوگ، قوال آیا، قوالہ آئی، وہ دونوں آئے، ایک نعت حمد سرور پڑھا، اس کے بعد پھر وہ گانے کا مقابلہ چل رہا ہے، وہ ٹھمکا تو وہ ڈسکو تو وہ اسمارٹ، یہ صاحب وہ پینٹ تو شرٹ تو وہ کھولو کپڑا کھولو، وہ سب چل رہا، پیسے کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے ولی کے آستانے پہ قوالی ہو رہی ہے۔ وہ قوالی کیا ہو رہی ہے؟ جب تک رات بھر رہے اس قوالہ کو دیکھا، آنکھ رات بھر زنا کرتی رہی، اور آنکھ زنا کرتی رہی، احساس تک نہ ہوا۔ اب کیونکہ وہاں نفس میں جو بدکاری کی خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم قوالی کرائیں گے، تم بولنے والا کون ہوتا ہے؟ ہم لنڈی کو بلائیں گے بمبئی سے، تم بولنے والا کون ہوتا ہے؟ ہم مسجد میں پترا لگائے، تم بولنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فوری گرفت کرے بندے کی تو اسی وقت جو بولا تھا قرآن کے خلاف وہی زمین میں دھس گیا ہوتا، جیسے زنا کرتا پتھر گر جاتا، جیسے شراب پیتا وہ زمین میں دھس جاتا، جیسے جھوٹ بولتا زبان پہ لقوہ کا مرض ہو جاتا۔ لیکن نہیں، لوگ حضور کو گالی دے رہا، برسوں سے گالی دے رہا ہے، کتاب میں چھاپ رہا ہے کہ چوہلا چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ، کتاب میں چھاپ رہا ہے، جس جیسا علم اس کو ہے ایسا جمیع حیوانات بہائم چوپائے پاگل مجنون سب کو حاصل ہے، وہ لکھ رہا ہے، چھاپ رہا ہے، ایک 100 کمرے کا مکان مدرسہ بھی بنا رہا ہے، 2-4-10 کروڑ کی بلڈنگ بھی اس کا شیخ بنا رہا ہے، اور سب خوب سنیوں کے مقابلے میں زیادہ مالدار مدرسہ اس کا بن رہا ہے۔ یہ دنیا
دنیا ہے, دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے آزادی دی ہے اس دنیا کو بنانے کے بعد. اللہ کیا فرماتا ہے, وَجَعَلْنَا وَلَجَعِلُونَا مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, ہم نے اس زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ زمین کے لیے زینت ہے, زینت اللہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم جانچیں کس کا کام اچھا ہے. اور پھر ایک دن وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, ہم زمین کو پرپٹ میدان کر دیں گے, نہ کوئی پہاڑ چھوڑیں گے, نہ کوئی مکان چھوڑیں گے, نہ کوئی درخت چھوڑیں گے, سب کو پرپٹ میدان کر دیں گے. یعنی قیامت کے دن پھر سب کا حساب لیں گے اسی میدان میں بولا کر کے. وہ تو جب ہوگا جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تب حساب وہاں ہے. یہاں صرف کام ہے, آزادی, نماز پڑھو یا زنا کرو, اللہ کو مانو یا شیطان کو مانو, یہاں شریف بن کے رہو یا چوہاڑ بن کے رہو, یہاں نیک بن کے رہو یا ڈکیت بن کے رہو. جب تک 100 سال کی زندگی ہے, 70 سال 80 سال 60 سال, اتنے دن تک تم کام کرو, پھر اس کے بعد میں تم کو بتا دوں گا. اللہ بتا دے گا, واللہ ينبئكم بما كنتم تعملون, کیا تم کرتے تھے اللہ بتا دے گا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم بے خبر مت سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. ہاں میں نہیں پکڑ پاؤں گا تیرا ہاتھ, ہمارے لوگ نہیں پکڑ پائیں گے تیرا ہاتھ, مگر وہ ہے جو تمہارا گھمنڈ توڑ کر بتا دے گا کہ منمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. نہیں دیکھا اللہ کی خوبصورت دنیا میں امریکہ کے لوگوں نے کیا دھمال مچایا تھا, کہا کچھ نہیں, کون خدا کون رسول. یہ ناسا سائنٹیفک تحقیقاتی مرکز ہے, یہ امریکہ ہے. آج بیماری آئے 10 منٹ کے بعد اس کا علاج میرے پاس ہے. یہ امریکہ ہے, ٹیکنالوجی کا تاج اس کے سر پہ ہے. ساری دنیا اس کے سامنے دریاداری کر رہی ہے. ایران کو لڑنا ہے امریکہ سے آرمز لے, ہندوستان کو لڑنا ہے امریکہ کے پاس آئے, پاکستان کو لڑنا ہے امریکہ کے پاس آئے. یعنی کوئی خدا کوئی رسول نہیں, صرف ٹیکنالوجی کی زبان, صرف وگیان کی زبان. اور گھمنڈ تھا کہ کوئی بیماری آئے اس کا علاج میرے پاس 2 گھنٹے کے بعد موجود ہے. جس چائنا کو گھمنڈ تھا دنیا کی ساری منڈیوں پہ میرا مال چھا گیا, میں جو چاہوں گا سو ہو جائے گا, بڑا گھمنڈ اور غرور تھا. دنیا میں دھمال مچ رہا تھا, مسجدیں ویران ہو رہی تھی, مولانا مولوی کا منہ نوچا جا رہا تھا, داڑھی والے اور جنت کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, خانہ کعبہ میں حج کرنے والے کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. مدرسہ قائم کرے اس آدمی کو آتنکوادی دہشت گرد کہا جاتا تھا. ہندوستان میں 30 کروڑ سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے, اس کے مارنے اور کاٹنے کی بات ہو رہی تھی. نکال دیں گے NPR کے بہانے, نکال دیں گے تم کو صاحب NRC کے بہانے. یعنی صرف مارنے کی بات, کاٹنے کی بات. امریکہ کا دھمال الگ, چائنا کا دھمال الگ, ہندوستان کا دھمال الگ. یعنی سب کو گھمنڈ ٹیکنالوجی پہ, اپنی ویگیانک وکاس پہ, اپنی سلطنت پہ, اپنی آرمی پہ, اپنی فوج پہ. اللہ نے دیکھا 2-4-10 سال دیکھا, 25-30 سال دیکھا, چائنا کی بات کو بھی دیکھ سنا, امریکوں کی بات بھی سنی. اللہ نے مہلت دی. اب آخرت میں جو عذاب دینے والا ہے اس کی چھوٹی سی جھلک اللہ نے دنیا میں دکھلایا. ایک چھوٹا سا جرثومہ, ایک چھوٹا سا کیڑا کورونا نام کا, جس کو آدمی دوربین کے ذریعہ بھی نہیں دیکھ پاتا ہے. یہ وہ کیڑا ہے جو امریکہ کے غرور کو توڑ گیا, جو چائنا کا گھمنڈ اجاڑ دیا, جو ہندوستان کے NRC NPR بکنے والوں کا سارا غرور توڑ کے رکھ دیا. اب اسی طرف اس کی توجہ کو لگا دیا. یہ کٹ پہننا ہے, ماسک پہننا ہے, ڈسٹینسنگ کرنا ہے, سینیٹائز کرنا ہے. اب بھول گیا NRC, اب بھول گیا NCR, اب وہ صرف اب ساری توجہ لگ گئی ویکسین پہ, میڈیسن پہ, کٹ پہ, ماسک پہ, ڈسٹینسنگ پہ, سینیٹائز پہ. اب لاک ڈاؤن کرنے پہ, پابندی لگانے پہ. آج سال بھر گزر گئے. پہلے کہا جاتا تھا جب تک دوائی نہیں تب تک کوئی ڈھلائی نہیں. اب جب ویکسین دوائی آ گئی تو کہا جاتا جب تک دوائی بھی اور کڑائی بھی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دوائی آ گئی ہے دل بہلانے کا ذریعہ, اس کا حقیقت میں علاج نہیں آیا ہے, صحیح ویکسین وہ نہیں ہے. ورنہ عمران خان کو ویکسین لگایا گیا اور 3 دن کے بعد کورونا پوزیٹیو کیوں ہو گئے؟ 4 ڈاکٹر نے ویکسین لگایا, 4 دن کے بعد چاروں کیوں مر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک دل بہلانے کا ذریعہ ہے, یہ دوائی آئی نہیں ہے. جسے بڑا غرور تھا سائنس دانی پر, سال بھر تک ان کے ویگیانک سر پٹک کے رہ رہے ہیں. وہ بے بس مجبور ہو گیا, رات بھر لیبورٹری میں ٹیسٹ کرتے کرتے تھک گیا. اس چھوٹے سے کیڑے کا علاج سمجھ میں نہیں آیا. چائنا کا غرور ٹوٹا, ان کے ویگیانک آج 12 مہینے سے سر چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اس کا سٹیک علاج دے دوں, سٹیک ویکسین میں دے دوں. سارے لوگ اپنی ویکسین کو عمدہ بتانے میں لگے ہوئے ہیں, حقیقت میں علاج نہیں ہے. یہ ہے کیا چیز؟ اللہ نے بندوں کے غرور کو توڑ کر بتا دیا. زیادہ اترانا مت, زیادہ گھمنڈ مت کرنا, بندہ ہو بندہ بن کے رہنا. تیرے پیٹ میں 2 kg پاخانہ ہے, اپنی اوقات میں رہنا. تو ماں کی شرمگاہ سے پیدا ہوا ہے, اپنی حد میں رہنا. تو ماں کا ماہواری خون پیا ہے, ماں کے پیٹ میں تب پیدا ہوا ہے, اپنی حد میں رہنا. چاہے تو 10,000 بیگھہ زمین کا جوتدار کیوں نہ ہو جاؤ, باتھ روم میں اپنا پاخانہ اپنے ہاتھ سے لیپ کے صاف کرنا پڑے گا. اپنی حد میں رہنا. ابھی تندرست ہے, 1 گھنٹے کے بعد بیمار پڑے گا, اپنی حد میں رہنا. ابھی موسم خوشگوار ہے,
ایک سیکنڈ کے بعد زلزلہ آئے گا, بستیاں تباہ ہوں گی. اپنی اوقات میں رہنا, اپنی حد میں رہنا. بیماری کی کمزوری, موت کی کمزوری, زلزلے موسم کی تبدیلی کی کمزوری, یہ ساری کمزوریوں میں کیسے اتراتا ہے تو, کیسے مغرور ہوتا ہے تو. اللہ نے ان کو بے بس بنا کے بتایا کہ 10 مہینے سے سر پٹک رہا ہے, دوائی نہیں آ رہی ہے, سمجھ میں آگئی تم کو تو اپنی اوقات. اب پتا چلا کہ تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے غرور توڑ کے بتا دیا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو, وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے. نعرہ رسالت, پیغام اسلام. اس پوائنٹ کو زندگی کے ہر موڑ میں, زندگی کی ہر شاہراہ میں, ہر سماج میں, ہر سوسائٹی میں اس پوائنٹ کو نگاہوں کے سامنے رکھا کیجئے گا. ایسا نہیں کہ صرف امریکہ کا گھمنڈ, اللہ تعالیٰ امریکہ کے گھمنڈ کو بھی توڑنا چاہتا ہے. اور سماج میں جو مسلمان کہلانے کے بعد بھی وہ فرعون کا دادا بننا چاہتا ہے, اللہ اس کے غرور کو بھی توڑنا چاہتا ہے. جس کے پاس 1000 بیگھہ زمین تھی, جب وہ بیمار پڑتا ہے, جو نہ مولانا نہ مولوی نہ پیر نہ فقیر کسی کو نہیں مانتا تھا, کہا کچھ نہیں میرے پاس پیسہ پیسہ بولتا ہے, پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. جب 25 سال سے غریب چوتر رگڑ رہا ہے کہ پیر صاحب میرے گھر میں آئے, پیر صاحب کو فرصت نہیں ہے, اور یہاں عقیقہ اور ختنہ اور بال مونڈنے کے نام پہ پیر صاحب بمبئی سے دوڑ کے آ جاتے ہیں کیونکہ پیسہ بولتا ہے. جب ہر سفر میں 2 لاکھ 1 لاکھ نذرانے ملتے ہیں, پیسہ بولتا ہے, وہ تو بولے گا ہی کہ پیسہ سے سب کو خرید لو, پیسہ 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 چاہیے. جب یہاں تقوی کی قدر ہو, جب یہاں متقی آدمی کی قدر ہو, جب اولیاء صالحین کا طریقے پہ عمل ہو, غریبوں کی پوچھ ہو, تب نہ یہاں تو پیسہ بولتا ہے. ایک مسلمان تھا کٹیہار میں, وہ بولا جتنا پیسہ میں نے الیکشن میں خرچ کیا ہے, مسلمانوں کو میں نے مسجدوں اور مدرسوں اور جلسے میں دیا ہے, اتنا پیسہ ہم کسی ہندو کو دیے ہوتے وہ سارے لوگ مجھ کو سجدہ کیے ہوئے ہوتے. معاذ اللہ, 1000 بار معاذ اللہ. یعنی پیسہ کا ہونا بھی باعث وبال ہے, اگر علم دین نہ ہو, اچھی صحبت نہ ہو, وہ اسی طرح کی کافرانہ بولی وہ بولے گا. اس لیے مومن بنے رہنے کے لیے اچھوں کی صحبت ضروری ہے. وہ آدمی اتراتا ہے, خوب سینہ تان کے چلتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی سی فنسی کو اس کے لیے موت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. جب وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے ہاسپٹل میں, اور آئی سی یو میں پڑا رہتا ہے, جن کی توہین انہوں نے کی تھی, ان سے وہ معافی کی بھیک مانگتا ہے, مولانا صاحب معاف کر دیجئے گا, مولانا صاحب معاف کر دیجئے گا, مؤذن صاحب معاف کر دیجئے گا. اب اس کو پتا چلتا ہے کہ موت کے بستر پہ غرور کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. سب سے معافی مانگتا ہے. اب تو پتا چل گیا کہ پیسہ سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, سب کچھ ہمارے چاہنے سے پیسہ سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. پیسہ رہے تو بھی ضروری ہے, غریب رہے تو بھی ضروری ہے, مالدار رہے تو بھی اللہ کا ڈر ضروری ہے. تقوی اگر جھوپڑی میں ہے, وہ جھوپڑی محل والوں کے پاس فخر ہے, اور محل میں تقوی ہے تو پھر وہ سمجھے اللہ کا فضل ہے, جو کروڑوں کا مکان بنانے کے بعد اس مکان کا کریڈٹ اپنے سر پہ نہیں لیتا ہے, اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, تسبیح اور درود اور تلاوت کے ماحول میں رہتا ہے, دروازے پہ لکھتا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو تقوی یہاں بھی ہے, تقوی وہاں بھی ہے, تو یہ بھی خوش نصیب ہے, وہ بھی خوش نصیب ہے. اور جو غریب اللہ رب العزت کے فیصلے پہ تنقید کرے وہ بھی جائے جہنم کی آگ میں جلے, اور وہ مالدار جو دولت کے نشے میں چور رہے وہ بھی جہنم کی آگ میں جلے. تو میں آج کی تقریر کا سب سے مین تھیم آپ تک یہ پہنچا ہے کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں وہ ہماری سوچ ہی صحیح ہے, وہ نہیں ہے. ہم لوگ جس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ نہیں, وہ دنیا کے وناش کا سامان ہے. ہم لوگ جو فکر دماغ میں پالتے ہیں کہ چادر گاگر اور ولی اللہ کے مزار پہ جا کے جھنڈا گاڑ دے جنت چلے جائیں گے, یہ جو ہمارے شاعر بھائی لوگ کہتے ہیں بس وہاں اللہ بولو جنت تو تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہی ہے, ایسا نہیں ہے. منہ سے بولنا اور ہے, اور حدیث اور قرآن کی سوچ کچھ اور ہے. حدیث کیا کہتی ہے کہ نماز فرض اعظم ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے, اللہ پر مضبوط یقین اور وشواس کر لے, اور پھر کیا ہے, اللہ تمہاری وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے تم سوچ نہیں پائے گا. اللہ پر مضبوط یقین, اللہ پر مضبوط وشواس, یہ ہمارے بزرگان دین نے مجھ کو پڑھایا, مجھ کو سکھایا ہے. غوث اعظم کے ہاتھ میں ماں نے جو سل دیا تھا سونے کا سکہ, ڈکیتوں کے سامنے پھینک کے کیا ذہن دیا کہ چند سکے کی خاطر میں زبان کو جھوٹ سے آلودہ کر لوں. ان سکوں کی حیثیت کیا ہے, 50 سونے کا پہاڑ بھی کوئی مجھ کو دے دے, اب بولے عبد القادر جھوٹ بول, یہ سونے کا پہاڑ تجھ کو مل جائے گا. غوث اعظم کا تیور ان ڈکیتوں کو بتا رہا تھا کہ میں ان پہاڑ, سونے کے پہاڑ پہ تھوک تو دوں گا, مگر اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کروں گا. یہ ہے دنیا کو نیچا دکھلانا,
یہ ہے دنیا میں گناہوں سے بچ کے زندہ رہنا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، کئی سال تک علم حاصل کیا، آنکھوں کو چراغ کی روشنی میں جلا جلا کے علم حاصل کیا۔ جو مادرزاد ولی تھے، جو پیدا ہوتے ہی رمضان کا سارا روزہ رکھا، دن میں دودھ چھوڑ دیا، جو مکتب میں جاتے تھے فرشتے کہتے تھے راستہ خالق اللہ کا ولی عبدالقادر جا رہا ہے، ان کو یہ 10-20 سال تک علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو 25 سال عالم فاضل مفتی حافظ قاری سب بننے کے بعد 25 سال دریاؤں صحراؤں میں کسرا کے کھنڈرات میں جا کر معرفت کا نور حاصل کرنے کے لیے درخت کے پتوں کو کھا کر زندگی گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کرامت ایک الگ چیز ہے اور دنیا کے قوانین کے ساتھ جینا ایک الگ چیز ہے۔ حضور چاہتے تو مدینے میں دعا کر دیتے کہ جو لوگ بدر میں آ رہے ہیں وہ راستے ہی میں زمین میں دھس جائے، حضور اشارہ کر دے سب دھس جاتا، مگر یہ رحمت دو عالم کو اپنے 313 مجاہد کو لے کر میدان بدر جانے کی حاجت کیا تھی؟ وہاں سب بندی کی حاجت کیا تھی؟ وہاں جنگ لڑنے کی مشق کرانے کی حاجت کیا تھی؟ پھر وہاں جنگ لڑنے کے لیے اور شہادت کے شوق کو ابھارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہاں کیا تھی کہ یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ شہید ہو جائے جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی جنگ کے مظاہرے کی پورے فن سے آپ نے باخبر کروا دیا۔ پھر اس کے بعد جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت آج ہار گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، الہی اپنا وعدہ سچا کر دکھلا دے۔ یہ دعا مدینے میں کر سکتے تھے، لیکن یہ میدان بدر میں آ کے سب بندی کروا کے 313 مجاہد 1000 کے مقابلے میں کھڑا ہو کے یہاں موت اور زندگی کا مقابلہ ہے، وہاں سامنے لا کے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ایک طرف سے تدبیر کرنی ہوگی اور پھر اللہ کی تقدیر پر اعتماد کرنا ہوگا، ایک طرف سے محنت چلے گی، ایک طرف سے رحمت آئے گی، جہاں محنت اور رحمت دونوں مل جائے کامیابی وہیں قدم چوبے گی۔ ایک طرف سے محنت جائے گی، ایک طرف سے رحمت آئے گی۔ مصطفیٰ مدینے سے چلے، مجاہدین کو شہادت شوق عطا کیا، جنگ لڑنے کی صلاحیت پیدا کی، پھر وہ دعا کرنے لگے، الہی اپنا وعدہ سچا کر دکھا دے، اپنا وعدہ سچا کر دکھا، تو نے وعدہ کیا ہے میں تیری مدد کروں گا، میری مدد فرما۔ ایک طرف تلوار چل رہی ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی دعا ہو رہی ہے، اور پھر وہ دعا وہ رنگ لاتی ہے کہ 5000 فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر گئے۔ پھر کیا ہوا کہ تلوار مجاہد کی اٹھتی ہے اور گردن پہلے ہی کافر کی کٹ جاتی ہے، یعنی ادھر تلوار چل رہی ہے، ادھر فرشتوں کی مدد آ رہی ہے۔ پہلی جنگ عظیم الشان فتح کے ساتھ ختم ہوئی۔ آج یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کو کیا کوئی جھکا پائے گا؟ اسلام کی عمارت اسی دن مضبوط ہو چکی ہے جس دن میدان بدر میں فتح عظیم ملی تھی، جس دن میدان بدر میں فتح مبین ملی تھی۔ اس کا مطلب ہے آنکھ بند کر کے دنیا میں زندہ رہے، ہم جو چاہے سو کر لیں گے، نہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ لا تدخلون الجنہ، جنت میں نہیں جاؤ گے حتی تؤمنوا، جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ ٹوپی داڑھی جھاڑ رہے زندگی بھر، کوئی داڑھی منڈاتا رہے، اللہ کی قسم یہ داڑھی منڈانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ نماز پنجگانہ چھوڑنا۔ کوئی ساری زندگی ٹوپی کو پھینک دے اٹھا کے نہیں پہنیں گے ٹوپی، اتنا بڑا مجرم وہ نہیں ہے۔ وہ حج میدان حالت احرام میں سر پہ ٹوپی پہننا حرام ہے، حالت احرام میں جب آدمی حج کا احرام باندھ لیتا ہے وہ ٹوپی پہننا حرام ہے، ننگے سر رہنا ہے، یعنی بغیر سلی چادر، بغیر سلی ہوئی لنگی اور ننگے سر فقیر بن کے رہنا ہے۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے حضور فقیر بن کے آ گئے تاکہ آسمان اور سر کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے، یہاں تک کہ نہ چادر رہے نہ ٹوپی رہے، ٹوپی پہننا حرام، سر پہ چادر ڈالنا حرام، ننگے سر رہے، وہ ہے حالت احرام میں اس طرح کی بات ہے۔ ٹوپی پہننا سنت ہے، اچھا کام ہے، سرکار پہنتے تھے، امام بھی پہنتے تھے اور ٹوپی پہنتے تھے، لیکن اگر کوئی زندگی بھر نہ پہنے اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم نماز فجر چھوڑنے والا، نماز ظہر چھوڑنے والا۔ یہاں داڑھی ہے نمازی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اسلام نہیں جانتا ہے۔ یہاں ٹوپی ہے اسلام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسلام نہیں جانتا ہے۔ یہاں صاحب نفل کو پکڑا ہے اور فرض کو چھوڑا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسلام نہیں جانتا ہے۔ وہ پیر صاحب کا دامن تھاما ہے اور قرآن حدیث ہی نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسلام نہیں جانتا ہے۔ بہت سا جھوٹا پیر پٹنہ کا جس نے نماز جمعہ چھوڑوا دی مسلمان گاؤں دیہات کے قریب مسلمانوں کی، اس بدتمیز نے یہ کہتے ہوئے جب پیر کے ہاتھ مرید ہو گیا ہے تو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پیر صاحب بخشوا دے گا۔ ہاں جنت اس کے باپ دادا کی ہے، یہ بخشوا دے گا۔ جنت اس کی، جنت خدا کی ہے، جنت مصطفیٰ کی ہے، اور جنت مصطفیٰ کی ہے تو مصطفیٰ کہیں گے کہ ہم شفاعت کروا دیں گے۔ تو حضور نے کیا کہا تھا
کہ بلال میں نے جنت میں دیکھا تم کو آگے آگے چلتے ہوئے، کیا کون سی نیکی تم نے کی ہے؟ کہا سرکار نیکی بڑی تو نہیں ہے، البتہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار دو جہاں نے کیا کہا تھا؟ بڑا اچھا آیا، سرکار نے پسند فرمایا تھا۔ سرکار کے پاس ایک شخص آیا، کہا جنت، کہا کہ تم ایسا کام کرو، تم نماز پابندی سے پڑھا کرو تاکہ تم جنت جاؤ اور پھر میں تیرے لیے میں دعا کرتا رہوں۔ یہ فرمان کا تیور یہ بولتا ہے کہ تم محنت بھی کیا کرو، پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز سب چھوڑ دے میں تجھ کو بخشوا دوں گا۔ جو جنت کے مالک تھے اس نے نہیں کہا، اور جو جنت کا مالک کیا وہ ٹیچر کلاس کا آدمی بھی نہیں ہے یہ نماز جمعہ چھوڑوا دی، یہ رمضان کے دن میں روزہ چھوڑوا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ برہمنوں کی طرح ہاتھ پکڑنا آسان ہے، اور پھر غوث اعظم کی طرح اپنے مرشد پہ ہاتھ دینا وہ بڑا مشکل کام ہے۔ پیر کا مطلب ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ فرض فرض ہے، نفل نفل ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، سب کی پابندی کرنی پڑے گی۔ فیضان حضور سیدنا پاک، پورا مجمع کھڑا ہو جائے، پورا مجمع کھڑا ہو جائے۔ حضور امام ملت کی آمد ہے، اولاد غوث اعظم کی آمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا پاک، فیضان امجد شریف، حضور امام ملت، حضور امام ملت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، امجری دولہا، امجری دولہا، غوث اعظم کا شہزادہ، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ سب بیٹھ جائیں، شیخ طریقت امام ملت تشریف لے آئے، آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اس فقیر کے چند جملے اخیر میں سماعت کریں۔ پوری تقریر کا نچوڑ اور کنکلوژن جو آپ تک پہنچا وہ یہی پہنچا کہ اولیاء و صالحین نے، ہمارے بزرگان دین نے اپنے مریدوں کو اللہ رب العزت سے جوڑنے، آقا دو جہاں کی سنتوں پہ عمل کروانے، بہت دنوں کے بعد شیخ سے ملاقات ہوئی، کورونا کال سے پہلے 10 سال میں کئی بار ملاقاتیں ہو جاتی تھیں جلسے جلوس میں۔ اللہ تعالی حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ مریدوں پہ بہت دیر تک قائم فرمائے۔ میری تقریر کا نچوڑ یہی پہنچ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جس کو سمجھا ہے سب کچھ وہ نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے جو خدا کہا ہے، جو مصطفیٰ نے کہا ہے، جو حدیث اور قرآن کی فکر ہے وہی فکر اصل میں فکر ہے، اور جو پیر و مرشد حدیث قرآن کی فکر بتائے وہی حقیقت میں پیر ہے، اور جو جنگلی فکر لوگوں تک پہنچائے اور جو برہمن واد کا پیغام دے اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں اگر بولے سنیما دیکھو، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن باپ بولے نماز چھوڑ دو، باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باپ کا ہاتھ چوما جائے گا، باپ کی پیشانی چومی جائے گی، ماں کا تلوا چوما جائے گا، ماں کا پاؤں دھو کے پیا جائے گا، اللہ توفیق دے یہ سب ہوگا، مگر نافرمانی میں ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اگر پیر صاحب بولے کہ جمعہ کی نماز چھوڑ دو نہیں مانی جائے گی، پیر صاحب بولے روزہ چھوڑ دو نہیں مانی جائے گی۔ جو رسول پاک کی سنتوں کی مخالفت کی دعوت دیتا ہو وہ پیر نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ لے کہ وہ پیر ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور جہنم جانے کا سامان ہے۔ پیر وہی جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھو تو نماز روزے حج و زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے نماز کی اہمیت گھٹ جائے اس کی صحبت امام غزالی کے قول کی روشنی میں ازدہا سانپ سے زیادہ بدتر ہے، چونکہ سانپ جان لیتا ہے اور اس طرح کے لوگ ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، چونکہ ان کے پاس جو نمازی بیٹھے گا نماز کی اہمیت اگر گھٹ گئی وہ نمازی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بولے گا جب پیر ہی نماز نہیں پڑھتا تو ہم نماز پڑھ کیا پڑھیں، کہ ہم نماز کیا پڑھیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنا ضروری اتنا نہیں ہے۔ اسی لیے عالم ربانی پر بھی لازم ہے نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی، ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر پبلک یہ سمجھے گی کہ اتنا بڑا فرض نہیں ہے۔ اگر اتنا بڑا فرض ہوتا تو پھر یہ پڑھتے۔ اس لیے عالموں کو عام انسان کی طرح نہیں، مشائخ کو بھی عام انسان کی طرح نہیں، وہ رسپانسیبل اور ذمہ دار سمجھتے ہوئے، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہمارے اوپر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رسپانسیبل ذمہ دار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک حدیث پاک جو میں نے کہی تھی کہ 40 جلسے میں 40 حدیث سیکھ لے تو عالموں کی جماعت میں اللہ اٹھائے گا۔ اخیر میں چلتے چلتے ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور نے فرمایا، لا
تدخلون الجنہ، بخاری اور مسلم دونوں میں کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو روایت کی گئی ہے، لا تدخلون الجنہ، جنت میں نہیں جاؤ گے حتی تؤمنوا، جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ نفرتوں کا پیغام، گھمنڈ کا پیغام، غرور کا پیغام، دوسروں کو نیچا دکھلانے کا پیغام ایک غلط کام میں یا پھر ایک مستحب اور نفل کام میں ایک مومن کا اپمان حرام ہے۔ چادر کا جلوس ایک جائز اور مستحب کام ہو سکتا ہے مگر مومن کا اپمان حرام ہے۔ آپس میں لڑائی یہ حرام ہے، سرکار نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ مومن نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ ایسا نہیں کسی بیٹا باپ سے کرے اور باپ بیٹے سے کرے، نہیں، عام مسلمانوں کے بارے میں حضور فرماتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو مومن نہیں بنو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن بننے کے لیے آپس میں محبت کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کی کٹنگ کرنا، ایک دوسرے کی پیٹھ میں خنجر بھونکنا، ایک دوسرے کی غیبت اور برائی کرنا، اس کی دولتوں سے چڑھنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ مومن سماج، یہ کافر سماج کی کوالٹیز ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ایک بڑی حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض كونوا عباد الله اخوانا۔ حضور کہتے ہیں آپس میں حسد مت کرنا، ایک دوسرے کی مخالفت پہ کسی کو مت اکسانا، ایک دوسرے کے عیب کے ٹوہ میں مت لگے رہنا، ایک دوسرے کی مخالفت مت کرنا۔ اور حضور فرماتے ہیں بغض مت رکھنا سینے میں چھپا کے۔ سرکار کہتے ہیں ایک کی بے پر بے مت کرنا، یعنی کوئی خرید لے زمین 5 لاکھ میں، رات میں چپکے سے مت کہنا کہ ہم 6 لاکھ دیں گے ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو۔ کسی کی بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے کسی ڈاکٹر سے، اور چپکے سے جا کے مت بولنا وہ ڈیزائر دے رہا ہے ہم انووا دیں گے۔ آج کل لوگ پانی پی پی کر اپنا پیسہ خرچ کر کے رشتہ توڑوانے کے لیے دور دراز تک کا سفر کرتے ہیں، یعنی رشتہ توڑواتے تاکہ وہ اچھا داماد اس کو نہ ملے۔ یعنی انتہائی مجرمانہ حرکتیں، انتہائی رذیل والی حرکتیں، انتہائی خساست والی حرکتیں، جو کام ایک کافر بھی نہ کرتا ہو وہ کام مسلم سماج کے لوگ آج کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ گھمنڈ نے اس کو چور کیا۔ عالموں کی صحبتوں سے دوری، کتاب نہیں پڑھنا، بزرگان دین کی صرف کرامت اور فاتحہ کر کے اور صرف دولت بڑھانے کے لیے ختم قادریہ آتش قادریہ کروانا، یعنی اپنی آخرت سجانے کے لیے نماز، روزے، حج، زکات، اللہ کا ڈر، رسول پاک کی سچی محبت میں سنتوں پہ عمل، اس پہ کچھ نہیں، صرف ختم قادریہ کروانا تاکہ ہمارا بیٹا پیدا ہو جائے، اتوشا جانا تاکہ ہم کو مال مل جائے، اجمیر جانا تاکہ ہم کو بیٹی مل جائے، الیکشن میں جیت مل جائے۔ یہ کام تو سارا ہندو بھی کرتا ہے کہ ہم گورکھدھام گئے بیٹا ہو گیا، ہم صاحب کاشی وشوناتھ گئے ہم کو مکان مل گیا، اور تم بھی وہی بات بولے گا۔ غریب نواز اللہ اس ولی کامل کا نام ہے جو ایران چھوڑا، جو باغ باپ سے ملا تھا اس کو بیچ کر کے زہد کی کیفیت تاریخ کر کے نکل گئے، علم حاصل کرنے، عالم بنے، فاضل بنے، 30 سال مرشد کا جھولا ڈھویا، سفر میں حضر میں پانی گرم کے بستر ڈھویا، اس کے بعد ہندوستان آئے، 50 سال کے بعد 39 سال ہندوستان میں رہے، نہ زمین خریدی نہ مکان بنایا، بس درخت کے سائے میں جھوپڑی میں رہ کر مذہب اسلام کی تبلیغ کی۔ 1 کروڑ کے قریب کافروں کے سینے میں اسلام کی دولت دی۔ آج جو ہندوستان کی بہاریں ہیں انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہاں آنے کے بعد رات بھر محنت کی، دن میں تبلیغ اسلام کیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی انتہا کر دی۔ 97 سال کی عمر میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اس قدر وہ سرکار کی سنت اور شریعت پر عمل پیرا رہے۔ انہوں نے مذہب کی تبلیغ کی۔ ان کی قبر پہ جا کے بیٹا مانگنا، بیٹی مانگنا، اور ہندوؤں کی طرح یہ بولنا کہ بیٹا غریب نواز نے دیا ہے، یا بول اجمیر سے لوٹنے کے بعد کہ میں پہلے داڑھی منڈاتا تھا اب وہاں سے لوٹا ہوں نور رکھا ہوں، یہ فیض غریب نواز ہے۔ میں پہلے بے نمازی تھا وہاں سے لوٹا ہوں اب نماز پنجگانہ کا عادی ہوا ہوں، یہ فیضان غریب نواز ہے۔ ہمارے گھر میں تلاوت عبادت نہ ہوتی تھی، آج میری بیوی تہجد پڑھتی ہے، یہ فیضان غریب نواز ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور دنیا داروں میں، وہ پیسے کو فیض کہتا ہے اور ہمارا تقوی بڑھے، دینداری بڑھے، ہم اسے فیض کہتے ہیں۔ یہ ہے فیض غریب نواز، یہ ہے فیضان اولیاء کرام۔ صرف یہ بتانا کہ نماز کچھ مت پڑھو اور بس مرید ہو گئے اور ہاتھ پہ ہاتھ یہ جنت چلے جاؤ گے، یہ صرف ہے سست بنانے والی باتیں، اور ایک کو ایسے ہی پبلک دین نہیں جانتی ہے اور اس کو اس طرح کی روایتیں بتا کر کے اس کو اور غافل بنا دینا۔ اب ضرورت ہے سرکار دو جہاں کی وہ سخت وعید سنانا جن وعیدوں میں سرکار نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جس میں حضور نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس میں حضور نے فرمایا ہے
بے نمازی کا انجام فرعون اور قارون اور حمان کے ساتھ ہوگا، تاکہ نماز پڑھیں۔ سب سے بڑا فرض ہے نماز پنجگانہ، اس کو چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں دے گا جب تک کہ فرض نہ ادا کریں۔ مسلمان بنے رہنے کے لیے ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، آپس میں رنجشیں نہ رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، گھمنڈ نہیں پالنا۔ گھمنڈی کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور حضور کی وہ حدیث مسلم شریف کی، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر گھمنڈ سینے میں رہا تو وہ شخص داخل جنت نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے کیا پوچھا، سرکار اچھا کھانا، اچھا جوتا پہننا، کیا یہ گھمنڈ میں داخل ہے کیا؟ اچھا کپڑا پہننا اور اچھا جوتا پہننا یہ گھمنڈ میں داخل ہے کیا؟ ایک آدمی کی تمنا ہے کہ کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، تو حضور نے فرمایا لا لا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو کپڑا اچھا پہنا یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق غمت الناس، کبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ گھمنڈ ہے۔ اور پھر حق بات نہیں ماننا یہ گھمنڈ ہے۔ نہیں میں چودھری ہوں، میں صدر ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں نہیں مانوں گا، میری چلے گی، نہیں چلے گی، چلے گی حدیث کی، چلے گی قرآن کی، چلے گی اسلام کی، اور ہماری چلے گی، یہی ہے گھمنڈ۔ اور یہ گھمنڈی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، مکان میں رہنا تو جھوپڑی والے کو حقیر سمجھنا، کار پہ چلنا تو سائیکل والے کو حقیر سمجھنا، یعنی ایسا لگتا ہے حدیث قرآن کے پڑھنے کے بعد یہ جو ہم لوگ ظاہری ڈھانچہ پال رہے ہیں، چادر، گھاگھر، گنبد، مینار، داڑھی، ٹوپی اور لباس کا اور عید کے دن جانے کا، یہ سب ایسا لگ رہا ہے کوئی ایک ڈھانچہ ہے۔ حقیقت میں جو روح ایمانی ہے وہ روح ایمانی تو کچھ اور ہی ہے۔ سرکار کے جسم اقدس کو ایک صحابی نے ہاتھ مالا، چہرے پر مرنے لگے۔ حضور نے کہا کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہا سرکار آپ کی محبت میں ایسا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تجھ کو مجھ سے محبت ہے تو جب بھی بولنا سچ بولنا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہاتھ کو پر ہاتھ رکھ کر کے چہرے پہ مل لینا، ممبر کو چھو کے سر پہ رگڑ لینا، پانی میں ہاتھ ڈال کر کے چہرے پہ مل لینا، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ سرکار کی سچی غلامی کرنا، سرکار کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، سرکار دو جہاں کے احکامات کو دل سے تسلیم کرنا۔ اور ایسا لگے کہ ہم غوث نہیں ہیں، کم سے کم غلام غوث تو ضرور ہے، خواجہ نہیں غلام خواجہ تو ہے۔ اس دور میں غلام خواجہ غوث بننا تو بڑا مشکل ہے، غلام غوث ہی کوئی بن جائے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں تہجد پڑھے، نہیں اشراق پڑھے، نہیں چاشت پڑھے، وہ فرض نہیں ہے تہجد پڑھنا، فرض نہیں ہے اشراق پڑھنا، فرض نہیں ہے شعبان کی 15ویں رات میں جا کر 100 رکعت نفل پڑھنا، نہیں پڑھے، نہیں پڑھے، نہیں پڑھے، نہیں ہے۔ جو رات بھر پڑھا 100 رکعت اور نماز فجر نہیں پڑھا، نماز پنجگانہ نہیں پڑھا، سب بیکار۔ نماز عشاء با جماعت پڑھ کے سو جائیے، نماز فجر با جماعت پڑھیے اور پوری رات سوئیے۔ حدیث مسلم کی روشنی میں جس نے نماز عشاء با جماعت پڑھی گویا وہ آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھی گویا قام اللیل کلہ، پوری رات وہ قیام کیا، پوری رات جاگ کر اس نے عبادت کی۔ یہ ہے اسلام کی روح، یہ ہے شریعت کی روح۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے حساب سے جو سمجھ لیا ہے وہی ہے۔ سرکار دو جہاں نے جہاں نماز پہ زور دیا وہی حضور نے اخلاقیات پہ زور دیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ حسد کرنا اخلاق کے منافی ہے، غرور کرنا اخلاق کے منافی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا اخلاق کے منافی ہے، مسکرا کے بات نہیں کرنا اخلاق کے منافی ہے، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اخلاق کے منافی ہے، اپنے باپ کو باپ سمجھنا، دوسرے کو بوڑھا کہہ کے پکارنا یہ اخلاق کے منافی ہے۔ یعنی مومن کامل وہ ہے جس کا ایمان بھی اسٹرانگ ہو، جو فرائض و واجبات پر عمل بھی کرے اور پھر سرکار کی سنت پر عمل کرتے با اخلاق بھی رہے۔ وہ مومن مرنے سے پہلے ضرور ولایت کی خوشبو سونکھے گا، ضرور ولیوں کے ساتھ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے ایک بار آمین۔ اللہ تعالی ہمارے سینے کے سارے زنگ کو صاف فرما دے، ہم سینے سے گھمنڈ کو نکال دے، اللہ ہمیں عاجز و خاکسار بنا دے، اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کا مرتے دم تک پابند بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔